رات کے 1 بج چکے تھے اور وہ جمائی پہ جمائی لے رہی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں بار بار بند ہوتی تھی۔ سامنے فرعون بنے شخص کی ایک خونخوار گوری پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا اینجل سچ مچ اب پوری طرح ڈیول کا روپ دھار چکا تھا۔ صبح سے وہ کسی کوہلو کے بیل کی طرح گھر کے کاموں میں جوتتی گئی تھی اور اس وقت تک اپنا انارا کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ عجیب بے حس اور ظالم بن بیٹھا تھا کہ اب کوئی اور کام باقی نہیں بچا تھا کہ جانے کچن کے کونے خدرے سے نکال کر چاول اور چنے کی دال مکس کر کے اس کے سامنے رکھ دی تھی کہ چاول اور دال الگ الگ کرو۔ وہ تقریباً 11 بجے سے وہ اٹھی دال اور چاول الگ الگ کر رہی تھی، مگر ابھی تک آدھے کر پائی تھی۔ انارا کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، مگر لاؤنج میں اس کے سامنے لیپ ٹاپ میں مصروف بیٹھے شخص کو متعلق پرواہ نہیں تھی۔ براندل شیر وقتاً فوقتاً ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈال لیتا۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا، مگر وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ لندن سے اس کے خاص آدمی کی خاص فون کال تھی۔ تبھی وہ فون یس کر کے ذرا سا دور لاؤنج کے گلاس وال تک چلا گیا۔ 2 سے 3 منٹ لگے تھے کال سنتے۔ وہ فون رکھ کر واپس مڑا تو ایک دھچکا لگا۔ پیچھے وہ معصوم نازک چاند دال چاولوں کی ٹرے پر سر گرا کر ہی سو چکی تھی۔ براندل شیر نے ایک گہری سانس بھری، آگے بڑھا اور سوچ جھٹک کے اسے بازو میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لٹایا۔ وہ خود ذہنی اذیت کا شکار تھا، تبھی ہر بات کو نظر انداز کرتے اپنے کام مکمل کیا اور جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن اسے وقت سے پہلے کسی سائٹ پر جانا تھا، تبھی صبح 6 بجے ہی گھر سے نکل گیا۔ پورا دن زاویار کے ساتھ بے تحاشا مصروف گزرا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور چپ چاپ سا تھا۔ اس نے زاویار سے بارہ پوچھا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے، اس کا جواب نہ فیما ہی آیا۔ اس نے پوچھا تھا وہ فلیٹ گیا تھا تو زاویار نے نہیں میں جواب دیا۔ وہ جانتا تھا زاویار اس سے کچھ چھپا رہا ہے، مگر فی الحال اس کا دماغ اپنی الجھن میں الجھا تھا۔ ایک مصروف ترین دن گزار کر وہ تقریباً رات کے وقت گھر واپس لوٹا تھا۔ اپنی گردن کو دائیں بائیں موقع کرتا وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ انارا کہاں ہے؟ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ایک نظر چاروں طرف دوڑاتے ملازمت سے پوچھا۔ کمرے میں سر۔ ملازمت نے سر جھکائے بتایا۔ اسے کہو میرے کمرے میں ایک کپ کافی لے کر آؤ۔ سنجیدگی سے حکم صادر کرتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آج وہ اپنے آپ سے سارے سوالات کے جوابات چاہتا تھا۔ آج وہ اسے اتنا مجبور کرنے والا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اسے اپنا یوں خوف نظر آئے کہ وہ یا تو یہاں سے جانے کی ضد کرے یا پھر اس کے سامنے ہی نہ آیا کرے۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ایک گہرا سانس خارج کی اور اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ وجود میں عجیب سی بے چینی اور دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی، جسے جیتنا براندل شیر کے لیے ضروری تھا۔ ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھتے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ کل رات کے بعد اس کی ملاقات انارا سے نہیں ہوئی تھی۔ دل نے ایک چھوٹی سی خواہش کی کہ وہ اب تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کاش انارا ہی اس کے کمرے میں نہ آئے۔ پر براندل شیر کی یہ خواہش اگلے ہی لمحے رد ہوئی تھی جب انارا کافی کا کپ اور ٹرے تھامے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ گرے رنگ کے سادہ شلوار قمیض میں شیفون کا دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کی رنگت ماند پڑ گئی تھی، جیسے چمکتے چاند پر سیاہ بادل کی گھٹا ہو۔ ٹیبل پر رکھو گیا ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ البتہ اتنے وقت میں اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی انارا کے وجود سے نہیں ہٹی تھی، یا وہ جان بوجھ کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے خوف زدہ کر سکے۔ دروازہ بند کر وہ اندر سے کافی کا کپ رکھنے کے بعد وہ فوراً برداری سر جگہ کھڑی تھی۔ یہ اس کی ناراضگی تھی یا خوف، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ مقابل کی طرف سے نہ شکوہ ہوا تھا نہ شکایت۔ جی اس نے اس سارے وقت کے دوران چونکٹ باران کو دیکھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تو باران نے اس کی حرکت کو بغور ملاحظہ کیا دروازے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ میں نے کہا دروازہ بند کرو۔ اندر سے پر خاصا زور دیا۔ انارا کچھ لمحے کشمکش میں کھڑی، لیکن پھر سر اسپاز میں لاتے دروازے کو بند کرتے اندر سے لاک کر گئی، جس پر براندل شیر دل و جان سے دل ملایا تھا۔ انارا کا یہ عمل براندل شیر کی تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ تو چاہتا تھا وہ اس کے حکم پر الٹے کو قدم واپس بھاگ جائے، کیونکہ اندر سے لاک لگوانا درگزر کرنے والی بات نہیں تھی، پر وہ بیوقوف لڑکی اسی اندر کے وحشی کو جگانے کا انتظام کر چکی تھی۔ انارا دروازے کو بند کرتی واپس پلٹی اور سوالیہ نظروں سے باران کو دیکھا، جیسے پوچھا اور کوئی حکم، لیکن جواب باران گہرا مسکرایا اور مسکراتے ہاتھ کی انگلی سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ انداز اتنا غیر متناسب تھا کہ عام اور سخت دل لڑکی بھی گھبرا جائے، پر وہ نازک جان ایک لمحے کے لیے نہیں ڈگمگائی، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اسے چند قدم کے فاصلے پر آ ٹھہری۔ تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے تمہاری یہ خوبصورتی بہت متاثر کرتی ہے۔ ایک قدم انارا کی جانب بڑھاتے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے انارے کے بازو کو یوں چھوا کہ وہاں کے میتے جھرجھرا گئی۔ تم نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ اوپن اٹ، آئی وانٹ ٹو سی۔ انارا کی ٹھوڑی کو اپنی مضبوط پکڑ میں جکڑتے باران نے سنجیدگی سے کہا تو انارا پوری آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نم آنکھوں میں شکوہ واضح تھا، پر خوف کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ میرے بیڈ کو دیکھو، یہاں کئی حسین لڑکیوں نے اپنی رات کا کچھ وقت صرف کیا۔ انارا کا رخ اپنے بیڈ کی طرف کرتے ہوئے انارا کی پشت پر کھڑے ہوتے اس کی کمر کو تھامنا چاہی تھی، پر آج پہلی بار براندل شیر کے ہاتھ اسے چھونے سے انکاری ہو رہے تھے۔ لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنے والے براندل شیر کے ہاتھوں میں لرزش تھی،
مجھے اپنے کمرے میں کیوں جانا ہے؟ نارا اس کی قربت سے نکلتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اس کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، شدید وحشت۔ اگر وہ یہاں رکتی تو یقیناً ہوش کھو بیٹھتی۔ ارے ایسے کیسے؟ کہا تو ہے یہاں کئی لڑکیاں آئی ہیں، پر یہ کمرہ کافی دن سے ویران پڑا ہے، تو آئرہ تم اس کی زینت بنو گی؟ انارا کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اس نے سختی سے کہا، تو انارا اس کی پکڑ میں پڑپڑانے لگی۔ چھوڑو اینج کہتے الفاظ نے اچانک دم توڑ دیا۔ حلق میں آنسو کا گولہ اٹکنے لگا، اس کے وجود میں لرزہ تاجی ہو رہا تھا۔ اگر برہان دلشیر ہوش میں ہوتا تو سنبھل جاتا۔ ہاں میں کتنا اینجل ہوں اور کتنا ڈیول، تمہیں کچھ دیر میں علم ہو جائے گا۔ اپنے ضمیر اور دل کی چیخ و پکار کو پس سے پوچھ ڈال کر برہان نے انارا کے گلے میں ہاتھ لپیٹ کر انارا کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ حیرت در حیرت کی بات تھی، برہان دلشیر کی روح تک تلملائی تھی کہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر برہان دلشیر کا خوف اب بھی آنکھوں میں نہیں تھا۔ چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ لرزتی کانپتی اس کے اثار میں بڑبڑانے لگی تھی۔ آج رات کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنی آنکھیں کھولو۔ برہان نے انارا کو مزید قریب کر دیکھا، لیکن وہ اسے سنی کانپ رہی تھی، بلکہ نفی میں سر لاتی مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک برہان کو خود سے دور کرنے کے تگ و دو میں وہ اپنے ہاتھ پیروں سے اندھا دھند زور آزمائی شروع کرنے لگی۔ انارا کی زور آزمائی دیکھتے برہان کے جلتے سینے پر ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی، بے تحاشا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے بیڈ پر دھکا دیتے برہان نے اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لاک کیے بیڈ سے لگایا اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں رکھی۔ نہیں پھر سے نہیں، میں دوبارہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ بے تحاشا روتی انارا چیخنے لگی تھی، جبکہ برہان جو اب تک اپنی خوشی کا جشن منا رہا تھا، اس کے لفظ اور پھر دوبارہ پر یکدم ساکت ہوا لگا۔ سینے میں دھڑکتا خون کا لوتھڑا دھڑکنا بھول گیا۔ چھوڑو زریمان، بچاؤ، یہ پھر آ گیا۔ ہر رات پھر میرا وجود ٹکڑے ہوگا۔ بانو خالہ بچاؤ، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ بیڈ پر سائے دائیں بائیں پٹکتے وہ جل بن پانی کی مچھلی کی طرح پڑانے لگی تھی۔ برہان کی پکڑ اس کے ہاتھوں پر کمزور ہوئی، وہ جھٹکے سے انارا سے دور ہوا، ایسے کہ جیسے انارا کو یہ چھو دو، پر انارا بھی بیڈ پر ویسے ہی لیٹی تیزی سے نفی میں سر لا رہی تھی اور اب اپنے بچاؤ میں ہاتھ پیر بھی چلانے لگی تھی، کسی اندیکھے وجود کو اپنے وجود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل برہان دلشیر کو سن کرتا جا رہا تھا۔ بانو خالہ بچاؤ، اس بار میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو پلیز، یہ مجھے پھر نوچے گا۔ وہ بری طرح گڑ گڑا رہی تھی کہ کوئی مددگار ہو۔ برہان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے گالوں پر رواں تھے، برہان دلشیر کے بستر میں جذب ہو رہے تھے، پر ادھر برہان دلشیر کو خود سہارے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے دیوار تھام گیا۔ وہ تو اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، پر الٹا خود بری طرح خوفزدہ ہوا تھا۔ خود سے دور کرنا چاہتا تھا، پر یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ انارا ایک ریپ وکٹم تھی۔ کوٹھے پر رہتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ وہ معصوم لڑکی زیادتی کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پڑپڑاتے اور نیم بے ہوشی میں جاتے وجود کو دیکھتا برہان خود اپنا سر تھام گیا تھا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور برہان دلشیر کو لگا انارا کے کانوں میں گونجتے الفاظ اس کے سینے کو چاک کر رہے ہیں۔ نو، بے اختیار اپنا سر تھامتا وہ زور سے چیخا۔ انارا ہوش کھوتی مکمل بے ہوش ہو چکی تھی، پر ہوش میں موجود ایک شخص کو آگ کی تپتی بھٹی میں جھونک گئی تھی اور اب وہ کمرے کی تمام چیزیں تہس نہس کر رہا تھا۔ بڑی دیر تک کمرے کی چیزوں کو عذاب کا نشانہ بناتا وہ اپنا غم اور غصہ اور وحشت نکالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کافی دیر صوفے پر سر جھکائے بیٹھا اپنے خالی ہاتھوں کو گھورتا رہا۔ اس نے آج انارا کے سامنے یوں پریٹینڈ کیا تھا کہ جیسے وہ اس کے ساتھ غلط کرے گا، مگر آخر تک انارا کی آنکھوں میں برہان دلشیر کی بجائے کسی اور کا خوف اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے مردہ ہوئے وجود کو گھسیٹتے برہان دلشیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مرتبہ پھر اس کے نیم جان ہوئے وجود کو اٹھا کر اس کے کمرے میں آن پہنچا۔ اس کے بعد بھی وہ اس گھر میں کہاں ٹھہر پایا تھا؟ پورا دن خود کو ذلیل خوار کر کے وہ اگلے دن کی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی وہ گھر کے اندر نہیں جا پایا تھا، ساتھ ہی جم چلا گیا تھا۔ وہاں بہت دیر تک پنچنگ بیگ پر اپنی وحشت اتارتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر آیا تو اسے دیکھا منظر لہجہ خود بخود پوری طرح بدل گیا تھا۔ کل سے آج تک کے دوران اس کا تو جیسے تمام سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا اسے پھر سے اینجل پاری بنا گیا تھا۔ انارا کا نرم خو دھیمے مزاج کا مہربان اینجل پاری۔ یہ کیا کر رہی ہو انارا؟ وہ 11 بجے جم سے باہر نکلتے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ شرل ایسا بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ جب اس کو یوں محسوس ہوا جیسے صوفے کے پیچھے بائیں جانب اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہے، اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو جھٹکا سا لگا کہ بالکل کونے میں زمین پر سکڑ کر بیٹھی وہ کوئی اور نہیں انارا تھی۔ اس دن کے حادثے کے بعد سے برہان کو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ دن برہان دلشیر کی زندگی کے اذیت ناک ترین دن ثابت ہوئے تھے، جب اسے اپنا پور ایک اندیکھی دھیمی سی آنچ میں سلگتا محسوس ہوتا تھا۔ لاکھ تدبیریں کی، مگر اس سلگتے دل و جاں کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ جب سے برہان دلشیر پر اس آگاہی کا عذاب نازل ہوا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی نازک جان ایک ریپ وکٹم ہے، حالانکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں تھی، یہ صرف برہان دلشیر کو لگ رہا تھا۔ تب سے وہ اذیت کی بھٹی میں سلگ رہا تھا، مگر اسے جانے کی اس بات سے ذرا برابری فرق نہیں پڑا تھا۔ نہیں، برہان دلشیر کو اس وجود سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ یہ وجود اس کی نگاہوں میں اب بھی اتنا ہی معتبر تھا جتنا کہ پہلی نظر میں معتبر تھا۔ انارا، یہ کیا کر رہی ہو؟ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب گیا تو برہان کو دھچکا لگا۔
وہ اپنے بازوؤں کو پھر سے کھروچ رہی تھی کہ وہ لال بوٹی ہوتی ہے، ان سے جیسے خون چھلک رہا تھا۔ ماران کے ماتھے پر بال پڑے، اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے کہا تو انارا خوفزدہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ کیوں کہہ رہی ہو یہ سب؟ وہ جانتا تھا وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں، اور یہ بات اسے ہر بار نئی اذیت سے دوچار کرتی تھی۔ وہ خود کو پتھر کے چٹانی خول میں سمیٹے ہوئے تھا، اور یہ لڑکی اس خول میں سوراخ کرنے پر تلی ہوئی تھی، جو کم از کم بران دلشیر کو قطعی منظور نہیں تھا۔ فیروزی فراق پاجامے میں دوپٹہ بے ترتیبی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا سے لٹیں بری طرح چہرے اور کمر پر بکھری ہوئی تھیں، چہرہ سرخ اور گلابی، آنکھوں میں نمی اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بران دلشیر نے نگاہیں چڑھاتے بری طرح اپنے لب بھینچے۔ اینجل بب باری، وہ یہاں آ گیا، اس نے مجھے یہاں چھوا، وہ اپنے زخمی بازو کو دکھاتے بولی تھی۔ کون آ گیا نارا؟ نارے کے پاس اس کے بالکل قریب بیٹھے وہ نرمی سے پوچھ لگا۔ وہ جانتا تھا وہ کل ہوئے حادثے کے اب تک زیر اثر اور اسے جلدی سے بلا نہیں پائے گی، یوں بھی یہ ناممکن سی بات تھی۔ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پار بھی مارتا تو کسی اور کا آنا تو ناممکن سی بات تھی، لیکن اب وہ نیند میں پھر سے ڈر گئی تھی۔ وہ اینجل باری جو بہت پہلے آیا تھا، جس نے مجھے یہاں چھوا تھا، اپنے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ لگاتی وہ بران کو بتانے لگی تو بران نے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لیں، اس سے ضبط مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کیسی اذیت تھی، کیسا درد تھا جو بران دلشیر کی جان کا روگ بن گیا تھا۔ وہ ابھی پھر آیا تھا، اس نے پھر چھوا، وہ مجھے تکلیف، وہ بول ہی رہی تھی جب بران نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ یہ باتیں سن نہیں سکتا تھا، کانوں سے لہو ٹپکنے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ بالکل چپ، نارا کے بکھرے بال نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگے، جبکہ انارا سہمی نگاہوں سے بران کو دیکھنے لگی۔ بران کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، وہ خود بران کے قریب ہوئی تھی۔ بولو؟ بران کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ نامحسوس انداز میں تھوڑا سا فاصلہ قائم کرتے بران نے پوچھا۔ انارا کا زیادہ قریب آنا خود بران کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ جانتا تھا وہ بہت گندا آدمی ہے۔ وہ رازداری سے بران کو بتا رہی تھی، اور بران کا دل کر رہا تھا وہ شخص بران کے سامنے آئے، بران اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کموں کو کھلا ڈالے۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ پھر سے روتے ہوئے کپ کپاتے لبوں سے بولنے لگی۔ اس کا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا، جبکہ بران کی نظریں اس کے زخمی بازو اور زخمی ہاتھ پر تھی، جیسے انارا نے خود زخمی کیا تھا۔ اس نے میری قمیض۔ ابھی انارا نے اتنا ہی کہا تھا جب بران نے تڑپ کر سختی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں گندی نہیں ہوں اینجل، وہ ایک دم سے کہتے ساتھ خود میں سکڑنے لگی تو بران کو اپنی اس قدر سختی اور کل کی گری ہوئی حرکت پر سخت ملامت ہوئی۔ نہیں انارا بالکل گندی نہیں ہے، انارا تو میرا وائٹ لٹل ریبٹ ہے، اور اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کے چونچلے نہیں اٹھائے تھے، وہ صدا کا مار داڑ خون خرابے والا شفاق شخص، اسے نہیں معلوم تھا اس نازک جان کو کیسے سمجھائے، پر وہ اس وقت انارا کسی معصوم سی چھوٹی سی بچی کی طرح ڈیل کر رہا تھا۔ اگر کوئی بران دلشیر کو اس وقت جو دیکھ لیتا تو وہ شخص دعوے سے کہتا وہ بران دلشیر نہیں ہو سکتا، جو کسی کو اتنی محبت سے ڈیل کر رہا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کو۔ اور وہ لڑکی کون تھی؟ ایک لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور نسبت کیا تھی؟ میں گنی پلکوں کو جالر اٹھاتے اس نے بران کو دیکھا تو بران نظریں چراغ گیا۔ پر اس نے تو ریبٹ کو گندا کر دیا، وہ پھر پریشانی سے بولی تو بران کو احساس ہوا اس وقت انارا اپنی آواز میں بالکل نہیں ہے۔ نہیں، کس نے کہا اینجل باری کا ریبٹ گندا ہو گیا؟ بالکل صاف ہے میرا ریبٹ تو۔ بران نے اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے کہا تو انارا یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ یہاں ٹھنڈ ہے، کمرے میں چلو۔ وہ انارا کو کھڑا کرنے لگا تو ایک دم چیختی کونے میں دبک گئی۔ بران پریشانی سے واپس نیچے بیٹھا۔ کیا ہوا انارا؟ میں ہوں نا ساتھ۔ وہ خالی زبانی نہیں بول رہا تھا، وہ واقعی انارا کے ساتھ تھا۔ اوپر کمرے میں وہ ہے۔ انارا نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو بران نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اب میں اپنے ریبٹ کو ایک راز کی بتاؤں؟ سیکرٹ؟ بران کے نرمی سے پوچھنے پر انارا نے تیزی سے اس بات میں سر لایا۔ وہ جو گندا آدمی تھا نا، میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور پھر میں نے اسے شیر کے آگے ڈال دیا۔ بران کے کہنے پر انارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر شیر نے اس کو کھا لیا؟ انارا کے پوچھنے پر بران نے اس بات میں سر لایا۔ اب وہ واپس تو نہیں آئے گا اور بیڈ ٹچ تو نہیں کرے گا نا؟ وہ بہت یقین سے پوچھ رہی تھی۔ بران کی اس کی آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا، پھر اسے سخت چوڑا ہاتھ اس کے نرم گار پر رکھا۔ اللہ کی قسم، جب تک بران دلشیر کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک تمہارے پاس بھی کسی کو نہیں بھٹکنے دوں گا انشاءاللہ۔ بران کے جملے کے آخر میں انشاءاللہ رب کی رضامندی اور اس کے ارادے کی پختگی کا ذریعہ تھا۔ اب چلو روم میں، تمہیں میڈیسن بھی لگانی ہے، زخمی کر لیا خود کو۔ یہ گلابی ریبٹ بدمعاش ہو گیا۔ بران نے اگلی جملہ منہ میں ادا کیا، لیکن واپس انارا کو اپنی جگہ پر جمع دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو شاید اس نے کسی کو نہیں جھیلا تھا۔ اب کیا ہوا اس بگڑے ہوئے ریبٹ کو؟ مجھے اس کمرے میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انارا کے کہنے پر اسے لگا اس کا قدم ہلانا ناممکن ہو جائے گا۔ انارا کے چہرے کی معصومیت نے اس قدم جکڑ لیے تھے، وہ پتھر ہو گیا تھا۔ وہ جو دعویٰ کرتا تھا کبھی کسی سے محبت نہیں کرے گا، وہ دعویٰ منہ کے بل گرتا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے کمرے میں چلو، وہاں تو ڈر نہیں لگے گا۔ بران کے پوچھنے پر انارا نے نفی میں سارے لایا اور آہستگی سے بران کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔
बारह ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और अपने कमरे में ले आया। कमरे में ले जाकर नरमी से अनारा को बेड पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट लगाई और अनारा के बाजू पर लगाने लगा। आज वो ऑइंटमेंट कॉटन की मदद से खुद इसके बाजू पर लगा रहा था। एक बाजू पर मरहम लगाने के बाद दूसरे पर लगाई तो अनारा के मुँह से सिसकारी निकली। क्या हुआ? बारह ने फौरन पूछा। जलन हो रही है, अनारा नाम लहजे में कहा तो बारह ने उसके हाथ पर झुकते फूंक मारी। गोया इसकी जलन कम करने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ बने अनारा ने दूसरा बाजू भी इसके सामने कर दिया। क्या? बारह ने नासमझी से पूछा। यहाँ भी जलन हो रही है, उसने मासूमियत से कहा। इशारा था कि यहाँ भी फूंक मारो। बारह ने बेख्तियार मुस्कुराया और दूसरे बाजू पर फूंक मारी। अब वो कदरे पुरसकून होकर इत्मीनान से बारह दिलशेर के बेड पर बिराजमान थी और वो इसके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। मंजर बड़ा अजीब था मगर हकीकत था। भला ऐसी कौन सी ताकत थी जो बारह दिलशेर जैसे एहसास और जज्बात से आरी बेरहम शख्स को घुटनों के बल ले आई थी। एंजल बारी ने फिर पुकारा। बारह ने उसके दूसरे बाजू पर फूंके मारता से मसरूफ़ अंदाज में गोया हुआ। इधर भी हो रही है ना? वो छोटी सी नाक चढ़ाकर अब अपनी गर्दन की जानब इशारा कर रही थी। बारह ने बहुत नरम निगाहों से उसे देखा। दिल तो करता है इसकी अर्जा कम पर अपने लबों का फाया रख दूँ, उसे खुद में समेट कर उसकी दर्द की दवा बन जाए, उसकी हर काम खुद पर ले ली। लेकिन इसके लिए बारह दिलशेर को इसके बहुत करीब जाना पड़ता। मगर बारह दिलशेर के पास उसे वहशतों के कुछ भी नहीं था। वो अब नरमी से मोहतात फासला रखते उसके गर्दन पर फूंक मारा था। एंजल बारी इधर। वो मस्कीन शक्ल बनाकर अब कंधे की जानब इशारा कर रही थी। बारह ने झुककर अब कंधे पर फूंक मारी। एंजल बारी वो अपने पहलू की जानब इशारा कर रही थी कि बारह ने उसके लबों पर उंगली जमाई। अब बस, ये नॉटी लिटिल रैबिट अब सोएगा। बारह ने तंबीह करते उसे उंगली दिखाई। ये लिटिल रैबिट अपने रूम में नहीं जाएगा ना? वो फिर सहमी थी। ओके, इधर ही सो जाओ, मैं रूम के बाहर दरवाजे पर हूँ। ओके। बारह दिलशेर ने उसको पहुँचा रहा था। वो बच्चों की तरह सर लाती कंफर्टर में दुबक गई क्योंकि बारह रूम में आते ही एसी ऑन कर चुका था। वो काफ़ी देर सोफे पर बैठा रहा। जब लगा वो गहरी नींद सो चुकी है तो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। बस रेशमा, कल की देर है। कल बानो भाई मेरे सरदारी का ताज रखेंगे और फिर सब कुछ मेरी दस्त रस्म होगा। ये पूरा कोटा मेरी सल्तनत होगी। पैरों में घुंघरू बांधे डफली की ताल पर थरकती जरीमा खुशी से झूम रही थी। तुम देखना रेशमा, कल के बाद मेरे ठाट बाट। मैंने इस बसीदा कोटे को वो महल बनाना है कि शहर का हर अमीर रईस मर्द यहाँ पाया जाएगा। जरीमा आंखें बंद किए मसरूर रोशन तारीख मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब देख रही थी, जबकि रेशमा खामोशी से सफाक लड़की को देख रही थी जिसके अंदर हज़ार नागनों से भी ज़्यादा जहर था। सरीमा, एक बार मासूम नारा की खबर ले ले। मेरा दिल कहता है वो सही सलामत है। वो मासूम बेखबर तुझे पुकार रही होगी। रेशमा ने उसके दिल में रहम की एक किरण जगानी चाहिए जो अपने वक्त की फिरौन बनी बैठी थी कि झटके से सरीमा का फसूं टूटा और वो एक जगह ठहरी। रेशमा को खून अशाम नज़रों से गूंजने लगी। लाज़िम है मेरे सामने इस मनहूस का नाम लेना। इतनी मुश्किल से तो उसे ठिकाने लगाया। बारह ने उसे काट कूट कर फेंक दिया कहीं। अच्छा है, मर गई। मासूमों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं रही। वजिया की बेटियां मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा थी जिन्हें एक एक करके मुझे अखाड़ कर फेंकना पड़ा है। नारा तो इस दरिंदे बारह दिलशेर के हत्थे चढ़कर मर खप गई। अब बची जरमिश की तो मैंने इब्रार से बात कर ली है। वो जरमिश को किसी तरह भी ढूंढ ही लाएगा। फिर इसकी ज़बान के टुकड़े करके उसे गूंगा बनाकर बानो भाई के सामने पेश करूंगी कि ये है नारा बीबी। और फिर जरमिश बनेगी इस कोठे के भूखे भेड़ियों की मज़ेदार खुराक और जरीमान करेगी इस कोठे पर राज। जरीमान को उसे इस बोलती जैसे ही पलटी। पीछे खड़ी बानो भाई को देखकर जैसे ज़बान पर लकवा पड़ गया था। माँ, जरीमान के होंठों से आस्की से जो जुम्बिश की। हरामजादी गलीज मकार। बानो भाई ने आगे बढ़ते एक साथ 3 थप्पड़ जरीमान को रसीद की तो वहाँ की मीठी गाल पर राहत रख गई। बानो भाई मेरी बात सुने। जरीमान ने बोलने की कोशिश की थी कि बिना बनाया खेल बिगड़ कर अचानक सब कुछ हाथों से निकलता महसूस हो रहा था। अपनी बकवास बंद कर गलीज औरत, और बता मेरी ये नारा कहाँ है? क्या किया तूने इसके साथ? बोल कहाँ है मेरी मासूम बच्ची? इस जालिम भेड़िए बारह दिलशेर के हवाले किया है ना तूने इसको, उसे के जिस्म को तार तार करने के लिए। अरे वो मासूम जान इस भेड़िए का जुल्म कब बर्दाश्त कर पाई होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी कि नहीं। एक और जनाटेदार थप्पड़ जरीमा के मुंह पर मारती हुई चीखी तो जरीमा थप्पड़ की शिद्दत ज़मीन पर गिर गई। मेरे अपने कोख से निकली औलाद फिरौन होगी, अंदाज़ा नहीं था, पर तेरा तो खून ही गंदा है। मैं आज ही अनारा को वापस लाऊंगी और इसे इस कोठे की सरदारी दूंगी। तेरी सज़ा है, तो हर ज़िंदगी इसकी गुलामी करेगी। बानो भाई चीखते चीखते रोने लगी थी। औलाद की इतनी बड़ी बेवफाई और धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कमरे के कोने में खड़ी रेशमा के दिल में खुशी के फूल खिले थे कि सच्चाई बानो भाई के सामने खुद बखुद आ ही गई थी। बानो भाई कमरे से निकलने लगी तो सरीमा ने ज़मीन पर गिरे हुए इसके पैर पकड़ लिए। नहीं अम्मा, ऐसा मत करो, बचपन से तुमने सिर्फ सरदारी की है। एक बार मेरी माँ बनकर सोचो, इस सरदारी पर हक मेरा है। मैं तरसी हूँ इसके लिए। तुम्हारी जगह संभालना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। इस वजिया की बेटी से तुम मुझसे ज़्यादा कैसे मोहब्बत कर सकती हो? मैं तुम्हारी अपनी कोख से पैदा हुई हूँ। सरदारी जाने का खौफ था जो जरीमा को कदमों में ले आया था।
کاش میں تجھے اپنی کوکھ میں ہی مار دیتی، سرداری تو کیا اب تو اسے وہ رتبہ بھی لے لوں گی جو پہلے دیا تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ شکایات مل چکی ہیں تیری کہ تو کتنی صفاق اور لڑکیوں پر تشدد کرتی ہے، پر میں نظر انداز کر گئی کہ یہ دھندا ایسے ہی چلتا ہے، مگر اب اور نہیں، اور چھوڑ میرا پاؤں۔ اسے اس پاؤں کو جھٹکا دیتے بانو بھائی چیخے، لیکن اچانک بانو بھائی زریماں کے پاؤں کھینچنے کی وجہ سے زمین پر روندے منہ گری۔ کچھ عمر کا زور تھا کہ بازو کی ہڈی چٹکنے کی آواز کے ساتھ بانو بھائی کی چیخ بلند ہوئی۔ پر زریماں نے لمحے میں بانو بھائی کے وجود کو سیدھا کیا اور بانو بھائی کے سینے پر بیٹھ کر ماں کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ ریشمہ جو اس لڑائی سے ڈر کر لوگوں کو مدد کے لیے بلانے لگی تھی، زریماں کے چیخنے پر اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی۔ باہر قدم نکالا، ریشمہ تو یہیں زندہ جلا دوں گی تجھے، سمجھی؟ زریماں حلق کے بل چلائی۔ وہ یہ دن کا وقت تھا اور کوٹھے پر راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، اس لیے سادہ پائی کی کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ دن کے اس وقت کوٹھے پر روح کا عالم تھا۔ ریشمہ سہمتی آگے آئی اور زریماں کو بانو بھائی کے اوپر سے ہٹانے لگی، مگر اس کے سر پر تو جیسے کوئی حیوان سوار ہو گیا تھا۔ پھر سے کہو، مجھ سے سرداری چھینو گی؟ ناگن، تیری اتنی اوقات نہیں ہے سرداری کے پیچھے تو میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالوں تو کیا چیز ہے بڑھیا؟ ارے تمہاری جیسی ماں ہونے سے بہتر تھا نارا کی طرح میں بھی مسکین ہوتی ہر وقت۔ وجیہ اور اس کی بیٹیاں، کبھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ مجھے اتنی توجہ، اتنا پیار دیا جتنا نارا کو دیتی رہی تو بانو بھائی کا گلا دبوچتے زریماں نے ذہانی انداز میں چیخی اور ریشمہ کو پیچھے کی جانب دھکیلا۔ بانو بھائی بازو موڑتے درد کے باوجود زریماں سے گردن چھڑوانے لگی۔ بولو، کیوں کی میرے ساتھ ناانصافی؟ ہاں، وجیہ نے اپنی مرضی سے سرداری چھوڑ کر تجھے سردار بنا دیا، تو تجھے چاہیے تھا کہ نہ اس کی بیٹی کو آگے رکھنے کے بجائے اپنی بیٹی کا سوچتی، پر نہیں، تو نے ساری زندگی نارا کو مجھ پر ترجیح دی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پر اب نہیں، اب میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو اکھاڑ پھینکوں گی، پھر چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ جانے زریماں کے سر پر کون سا جنون سوار تھا کہ پاگل پن سے کہتے؟ زریماں نے پوری قوت سے بانو بھائی کے گلے پر لگائی تو بانو بھائی کا جسم بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے چند لمحوں میں ایک دم ساکت ہو گیا۔ بانو بھائی کی آنکھیں گویا باہر ابل پڑیں تو زریماں ہوش میں آئی، ہاتھی اچانک پیچھے ہوئی، جبکہ ریشمہ خوف سے تھر تھر کانپتی دیوار سے چپکتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں، تمہیں کیا ہوا؟ اٹھو بانو بھائی، ابھی تو تم نے مجھے سرداری دینی ہے۔ زریماں بانو بھائی کا بے جان وجود جھنجھوڑتی ہوئی بولنے لگی۔ اس وقت ریشمہ کو اس پر پاگل پن کا گمان ہوا اور وہ نفرت اور سرداری کی لالچ میں پاگل ہو چکی تھی کہ اپنی ماں کو قتل کر بیٹھی تھی۔ دیکھو ریشمہ، بانو بھائی اٹھ ہی نہیں رہی۔ بانو بھائی اٹھو، کل تک تو تمہیں سب کے سامنے مجھے سردار بنانا ہے۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ واقعی رو رہی تھی، ایسا ریشمہ کو لگا، لیکن اگلے ہی لمحے زریماں کو ہنستے دیکھ ریشمہ کا دل خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتی تھی بڑھیا، بچپن سے میرے ساتھ ناانصافی کی، اس غلیظ جگہ پر پیدا کر کے کون سا کمال کر دیا؟ صرف وجیہ وجیہ وجیہ۔ زریماں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، اور میں نے جب وجیہ کو رستے سے ہٹایا تو اس کی بیٹیاں انارا زرمش تیش کے عالم میں وہ ایک اور قتل کا اقرار کر چکی تھی۔ ریشمہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے، یعنی کئی برس پہلے وجیہ کا قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ اب جہنم میں اپنی ناانصافیوں کی سزا بھگتنا بڑھیا۔ نفرت سے بانو بھائی کے جسم کو دور دھکیلتی وہ کھڑی ہوئی، کونے میں بیٹھی ڈرتی کانپتی ریشمہ کو دیکھتی مسکرائی۔ ریشمہ دیکھ، اماں دل کا دورہ پڑنے پر گر کر مر گئی، اماں کو اٹھانا، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اچانک ریشمہ کے گلے لگتے زریماں مصنوعی رونے لگی تو ریشمہ بھی اس کے خوف سے سسکنے لگی۔ زریماں نے اچانک ریشمہ کا منہ اپنے ہاتھ کی مضبوط پکڑ میں دبوچا۔ او مٹھے، بتا یہاں کیا ہوا ہے؟ تو نے کچھ دیکھا؟ بانو بھائی کیسے مری؟ زریماں کی آنکھوں میں نفرت ہلکورے لے رہی تھی۔ ریشمہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جو اپنی ماں کو مار چکی تھی وہ بھلا اسے مارنے میں کیا بات محسوس کرتی؟ بہت اچھے، یوں ہی منہ بند رکھنا اپنا، جس دن تیری زبان نے کھولنے کی کوشش کی میں تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گی۔ بانو بھائی کو تو اس لیے مارا کیونکہ ماں تھی تو آسانی سے جانے دیا، ورنہ بات ادھوری چھوڑتے۔ زریماں پیچھے ہوئی اور اپنا گلا سینے سے چاک کرتی زور زور سے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یوں بھی روز کوٹھے پر مار پیٹ چیخ و پکار عام تھی، یہی وجہ تھی کسی نے اتنی توجہ نہیں دی تھی، اور آدھا کوٹھا تو رات کی مشقت بعد دن میں قبرستان کی طرح ویران تھا۔ پر چند لمحے لگے تھے، زریماں کی آہ و پکار اور ماتم نے سارے کوٹھے کو جمع کر لیا۔ زریماں کا ماتم دیکھ سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ریشمہ کمرے میں بانو بھائی کے مردہ وجود کو دیکھتی سر پیٹ رہی تھی۔ کیسی بد نصیب عورت تھی کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی، کہ اولاد کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ رات کے پہر کوٹھے پر تالا لگا تھا۔ بانو بھائی کی میت کے آگے کوٹھے کی لڑکیاں چیخ چیخ کر ماتم کر رہی تھیں۔ عجیب وحشتناک سماں تھا۔ زریماں ایک کونے میں غمگین بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ بانو بھائی کوٹھے کے اگلے حصے میں وجیہ کی قبر کے ساتھ والی قبر میں دفنایا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ بانو بھائی کی وصیت کے مطابق سرداری زریماں کے سر پر ڈال دی گئی تھی، اور اسے بانو بھائی کے تخت پر بٹھا کر بانو بھائی کی تجوری کی چابیاں تھما دی گئی تھیں۔ رات وہ سکون کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ پہلے ارادہ ساویار کے فلیٹ پر جانے کا تھا، لیکن پھر یاد آیا اب وہاں اس کی بیوی تھی، تو وہ اپنا راستہ بدلتے ایان کے مینشن میں جانے کا سوچ کر مینشن چلا آیا۔ رات کے تیسرے پہر گاڑی ایان کے مینشن میں رکی، وہ بنا کسی سے بات کیے ایان کو پکارے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
لیکن یہاں بھی کہاں سکون تھا۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں چکر کاٹ رہا، بس دل میں ایک بات گرج کر رہی تھی، وہی شخص جس نے اس کے معصوم ریبٹ کو چھوا تھا وہ سامنے آئے تو وہ اسے چونٹی کی طرح مسل ڈالے۔ اتنے سالوں بعد پہلی بار باران دلشیر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جس دل کو وہ پتھر کھا چکا تھا وہ پتھر چٹک رہا تھا۔ وہ محبت سے صاف انکاری تھا، پر اب دل چیخ رہا تھا۔ وہ اپنے ریبٹ سے بے پناہ محبت کرنے لگا، اور محبت میں کہاں برداشت تھی کہ کوئی کہ محبوب کو تکلیف پہنچائے۔ اچانک مشین چے کے سامنے آیا اور طیش و اشتعال میں اپنے عکس کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ پل بھر کو ڈگمگایا تھا۔ سوچا نہیں تھا عورت ذات کو اتنا حقیر جاننے کی سزا یوں کسی ہستی کی طرح منہ کھولے اس کا چین و سکون برباد کر چھوڑے گی۔ مجھے انارا سے محبت ہے، محبت نہیں بے پناہ محبت ہے، پہلے دن سے اور اب تک ہے۔ وہ جس بات پر اپنے آپ سے لڑ رہا تھا اس بات کا اقرار وہ بے بانگ دل اپنے آپ سے کر چکا تھا۔ سنا تم سب نے، مجھے محبت ہے انارا سے، وہ دوسری لڑکی ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں پاکیزہ پایا ہے۔ وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ہے، کوئی مرد اسے گندہ نہیں کر سکتا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ کیا ہوا، پر میرا دل و دماغ، میرا وجود اور روم روم اس بات پر گواہی دیتا ہے وہ پاکیزہ ہے، اور جس نے اسے گندہ کرنے کی کوشش کی ہے نا اس وقت میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ ہم نے بال مٹھی میں دبوچتے وہ زور سے چیخا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوچھ میں پہنچتے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے مینشن سے باہر نکالی۔ کسی لحظہ سکون نہیں تھا، ایک اندھیری آگ تھی جو باران دلشیر کو جلا رہی تھی۔ اس کے اندر کا لاوا تب تک سکون میں آتا جب تک اس شخص کو ٹھکانے لگا دیتا جس نے انارا کے وجود کو نوچا تھا، اور ان سب کا جواب صرف بانو بائی کے پاس تھا۔ لمبی مسافت کے بعد گاڑی کوٹھے کے باہر رکی۔ باران نے گہری سانس بھرتے خود کو نارمل کیا۔ اس وقت رات کا عالم تھا، لیکن حیرت کی بات یہ خلاف معمول کوٹھے پر نہ رونق تھی نہ روشن تھا، بلکہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باران دلشیر گاڑی سے اترا اور قدم لیتا کوٹھے کے اندر جانے لگا تو دروازے پر چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ معافی صاحب، پر آج کوٹھا بند ہے، کوئی کام نہیں کرے گا۔ چوکیدار نے باران کے آگے ہاتھ کرتے اسے روکنا چاہا۔ اس سے پہلے باران کچھ کہتا کمرے کی کھڑکی پر کھڑی زریماں جس کی نظر باران پر ہی تھی بری طرح چونکی۔ اب اپنا ہر الو سیدھا کرنے کے بعد باران دلشیر اس کے کسی کام کا نہیں تھا، لیکن پھر سوچتے اس نے تالی بجائی۔ چوکیدار کے ساتھ باران بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے چوکیدار کو باران دلشیر کو اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ چوکیدار باران دلشیر سے معذرت کرتے پیچھے ہوا تو باران تیزی سے اندر چلا گیا۔ محفل کے کمرے میں ایک تخت پر بیٹھتے باران کو کچھ انہونی کا احساس ہوا، کیونکہ رقص کا حال مکمل خالی تھا۔ آج کوئی لڑکی کوٹھے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ سفید لباس میں بنا میک اپ کے زریمان وہاں چلی آئی۔ اونچی باریک تراشیدہ آئی برو اور چہرے پر چھائی بے تحاشا پھٹکار۔ باران سے ایک نظر کے بعد دوبارہ اسے دیکھ کر گیا۔ سلام۔ زریمان نے اس کے سامنے بیٹھتے سلام کیا، پر باران کی جانب سے خاموشی رہی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا جہاں دیوار پر 2 تصاویر لگی تھیں۔ وہ بہت بار ان تصویروں کو دیکھ چکا تھا لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ان تصویروں میں سے ایک تصویر بانو بائی کی تھی اور دوسری کسی اور کی جو بہت پیاری تھی اور انارا سے کافی مشابہت رکھتی، شاید وہ انارا کی ماں تھی۔ آج کوئی لڑکی نہیں ملے گی سیٹھ جی، کوٹھے پر سو گئے۔ زریمان نے سر لہجے میں آگاہ کیا تو باران چکا۔ بانو بائی سے بات کرنی ہے مجھے۔ زریمان کو نظر انداز کرتے باران نے اپنا مدعا بیان کیا تو زریمان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ جب کوئی بانو بائی سے بات کرنے لگے تو وہ کہہ سکے وہ یہاں کی مالکن ہے۔ بانو بائی کا تو دل کا دورہ پڑنے پر انتقال ہو گیا، زریمان نے مصنوعی بھرائی آواز میں کہا تو باران مٹھی بھیج گیا۔ اسے بانو بائی کے مرنے کا غم نہیں تھا بلکہ اس بات غم تھا کہ اس کا ایک جیتا جاگتا مورا ختم ہو گیا۔ میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ باران کو اٹھتا دیکھ زریمان فوراً بولی تو باران کے قدم روکے۔ ایک نفرت انگیز نظر اس قابل نفرت چال باز وجود پر ڈالی جس نے انارا اس کے سامنے پیش کی تھی۔ اگر باران دلشیر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے سامنے بھی اس معصوم کو پیش کر دیتی۔ زرمش کے بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ کبھی اس عورت سے بات نہ کرتا یا اس کے منہ لگنا گوارا نہ کرتا، پر انارا کی سچائی جاننا ضروری تھی۔ بانو بائی سے زیادہ میں اس کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے ہی اسے سنبھالا ہوا تھا۔ میں مدد کر سکتی ہوں۔ زرمش کا نام سنتے زریمان کے کان کھڑے ہوئے کہ اسے انارا کے بارے میں کوئی سن مل سکتی تھی۔ وہیں دوسری طرف باران بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا زرمش کے ساتھ ریپ ہوا تھا؟ بہت عمل سے ایک لفظ سے بات چھپا کر ادا کیا کہ مقابل بیٹھی زریمان اس کے لہجے اور نظروں میں اس پاگل لڑکی کے لیے پنہاں بے تحاشا محبت کو بھانپتی سر تا پیر سلگ اٹھی تھی۔ اس مکار شاطر عورت کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں ایک لمحہ لگا۔ وہ جو اب تک خوشی منا رہی تھی کہ اس بھیڑیا نے انارا کو کاٹ پیٹ کر پھینک دیا ہوگا، باران کی ایک تڑپ پر اندازہ ہو گیا تھا۔ مقابل نوجوان نے اسے سب سے چھپا کر سب سے پوشیدہ کسی نازک آبگینے کی طرح سینچ کر رکھا ہوگا۔ ہاں ہوا تھا، ان دنوں دھندا منا تھا اور بانو بائی کے پاس کوئی نیا مال نہیں تھا تو ہمیں آپ کے دوست کو زرمش جیسی پاگل کو دینا پڑا۔ بانو بائی نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ انچھوئی ہے۔ اب تو بانو بائی مر گئی تو اس سے نقصان کی بھرپائی بھی ممکن نہیں۔ افسوس۔ زریمان نے خباثت سے بھرے انداز میں چٹخارا بھرتے بہت صفائی سے جھوٹ کا پلندہ باران دلشیر کے سامنے رکھا۔ باران دلشیر کو جو ایک امید تھی کہ شاید وہ انکار کر دے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کس نے کیا؟ باران کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی، یوں لگا بھی خون چھلک پڑے گا۔
ایک ہوتا تو شاید ہم بھی کچھ کر لیتے. 3 آدمی تھے. کوٹھے پر محفل لگی تھی. سب مصروف تھے. گانے کی آواز بہت تیز تھی اس لیے زرمش کی چیخیں ہم تک نہیں پہنچی اور ان 3 درندوں نے اسے رون دیا. بہت ابتر حالت ہو گئی تھی اس کی. جان بھی بہت مشکل سے بچی. بہت مشکل سے سالوں لگے صحیح ہونے میں. وہ اس دوران حاملہ بھی ہوئی تھی پر الفاظ سے کہ پگھلا ہوا سیسا جو باران کے کانوں میں پڑا تھا. باران کی پکڑ ہاتھوں میں پکڑے موبائل پر سخت ترین لگی. چہرہ لال انگارا ہوتا آگ اگلنے کو تھا. باران کے ایک ایک ایکسپریشن کو زریماں بغور دیکھ رہی تھی. کون تھے وہ تینوں؟ سرخ انگارا آنکھیں زریمان کی آنکھوں میں گاڑتے نفرت پوچھا تو زریمان لازمی سے کندھے اچکا گئی. وی نیک کی وائٹ ڈیپ ٹی شرٹ، اس پر بلیک کوٹ اور بلیک ہی ڈریس پینٹ، پاؤں میں بلیک لوفرز پہنے، بالوں کا سافٹ بان بنائے وہ شیشے کے سامنے کھڑا بریسلٹ پہن رہا تھا. اسے شادی بیاہ جیسے فنکشن سے شدید اور ترین الجھن ہوتی تھی. اتنی اکتاہٹ کے باوجود وہ سمائرہ کے نکاح میں جانے کے لیے بہت بے چین تھا. سمائرہ اور احمد اس خوش فہمی میں تھی کہ انہوں نے اسے ایونٹ کا ایڈریس نہیں بتایا. پر ریحان دلشیر کو آج کل ہر چیز سے واقفیت تھی جہاں رحم رحمان علی کا گزر ہوتا تھا. پرفیوم کی بوتل اٹھاتے خود پر گردن پر سپرے کی اور گلے کی چین درست کرتے کوٹ کے بٹن بند کی. رات کے 8 بج چکے تھے. نعمان علی نے اس سے رات 7 بجے کی چھٹی لی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کو اس کے دوست کے نکاح فنکشن میں چھوڑنے جانا ہے. سر یہ بھی بتا دیا تھا کہ فنکشن ہو کہاں رہا ہے. زیادہ کسی کو نہیں. وہ اپنے ساتھ صرف ضیاء کو لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ضیاء کا مزاج بھی کچھ بحال ہو جائے کہ ان دنوں وہ اماں وقت جیسے کوئلے چبا رکھتا تھا. کمرے سے باہر نکلتے اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، ایئرپوڈس اٹھا کر کان میں اڑ سے اور کمرے سے باہر نکلا. گاڑی میں بیٹھتے ضیاء کو کال ملائی. ہاں بڑی تیار ہونا. ایان کا لہجہ انداز چہکا سا تھا کہ ضیاء نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا تھا. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کم آن ایان، میں نے کبھی ایسے ایونٹس اٹینڈ نہیں کیے. تم جاؤ وہاں. میں کیوں جاؤں؟ ویسے بھی شدید بور ہو جاؤں گا میں. ضیاء نے دامن بچانا چاہا. ڈونٹ یو ڈیئر. انکار کرنے کی ہمت بھی مت کرنا. میں تمہارے گھر پہنچنے والا ہوں سو بی ریڈی. نورین کے غم سے نکلو ضیاء اور مرد بنو. آئی بیٹ یو نورین تمہاری ہی ہوگی. میرا وعدہ ہے تم سے. اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. ایان کے عین پر ضیاء سوچ میں پڑ گیا. دل تو واقعی بہت جلتا. کیا معلوم انجانی محفل میں جا کر موڈ کچھ بحال ہو جاتا. ٹھیک ہے آ جاؤ. رضامند ہوتے ہوئے ضیاء نے کال کاٹ کر دی. اس بات سے انجان جس محفل میں جا رہا ہے وہاں ایک اور سرپرائز اس کے دل کی دنیا ہلانے کے لیے تیار تھا. کچھ ہی دیر بعد ایان کی گاڑی ضیاء ادر کے گھر کے باہر رکتی. زور زور سے ہارن دینے لگی تو ضیاء موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا باہر نکلا. ایان کے ہونٹ مسکرائے. وہ ڈریسنگ ہو بہو ایان جیسی کر کے نکلا تھا. وہی سفید وی نیک ٹی شرٹ اور اس پر کوٹ، لیکن نیچے بلو جینز کے ساتھ وائٹ لوفرز پہنے تھے. گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دروازہ بند کیا. فیز B2 میں زین کھڑا ہے سوڈا شاپ کے باہر. اسے بھی پک کر لو ہمارے ساتھ چلے گا. ضیاء نے مصروف سے انداز بتایا. اس کو کس نے انفارم کیا؟ ایان نے موڑ کاٹتے عام سے لہجے میں پوچھا. میں نے انفارم کیا. گھر میں لڑائی ہوئی ہے اس کی کسی بات پر تو ساتھ چلے گا. ساتھ چلے شاید نارمل ہو جائے. ایان نے اس بات میں سر لگایا. کچھ دیر بعد گاڑی سوڈا شاپ کے باہر رکی تو زین گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. تم اس حلیے میں چلو گے؟ ایان نے پیچھے مڑے تعجب سے پوچھا کہ وہ انتہائی رف حلیے میں عجیب لوفر لگ رہا تھا جو پبلک کپڑوں میں ہی ہے. بال بھی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. وہ تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا. تو کیا دولہا بن جاؤں؟ زین نے الٹا سوال کیا تو ایان نے کندھے اچکا کر گاڑی واپس سٹارٹ کر دیا. پہلے صرف میرا مزاج سڑا ہوا تھا. اب جب میرا موڈ اچھا ہو رہا ہے تو تم سب کا سڑتا جا رہا ہے. کوفت سے کہتے ایان نے لائٹ میوزک آن کیا. وہ تینوں اپنی سوچوں میں مگن تھے. ضیاء باہر گزرتے رستے کو دیکھ رہا تھا. جب گاڑی جھٹکے سے ایک مڈل کلاس ایریا میں رکی. سنگل روڈ تھا. روڈ کراس کر کے سامنے سٹار بینکوٹ تھا. یہاں ہے فنکشن؟ زین نے کھڑکی سے باہر دیکھ کے کوفت سے پوچھا. ہاں. ایان کے جواب پر ضیاء گاڑی سے اترنے لگا کہ زین کی کوفت بھری آواز پر کر ایک ساتھ نظروں سے دیکھا. یقیناً ضیاء کہنے پر تم یہاں آئے ہو. آج کل ویسے بھی اس کا مڈل کلاس لوگوں میں بڑا دل رگ ہے. زین کا نشانہ سیدھا نورین کی طرف تھا. یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا یہ لوگ خود کو ظاہر کرتے تھے. ابھی بکواسیات کو چھوڑو اور چلو. ضیاء کو نظر انداز کر دینے کی تھپکی دیتا ایان گاڑی سے باہر نکلا. گاڑی آٹو لاکڈ ہوئی تو وہ تینوں روڈ کراس کرتے بینکوٹ کے دروازے پر پہنچے. دروازہ گلاس کا تھا. اندر فلاور پرنٹ سے کور تھا کہ اندر کا منظر باہر والوں پر واضح نہ تھا. دروازہ کھول کر ایان نے اندر قدم رکھا تو AC کی ٹھنڈی ہوا میں خوشگواریت سی محسوس ہوئی. اندر کا ماحول کافی ٹھنڈا اور خوشبو میں رچا بسا تھا. اندر سے کھلکھلاہٹیں سنائی دے رہی تھیں اور ہال بھی کافی وسیع تھا. پر ایان کی نظریں اسٹیج پر موجود منظر دیکھ ساکت ہو گئی تھی. اگلے ہی لمحے دروازہ بند کرتے وہ ضیاء اور زین کو لیے واپس پلٹا. واٹ ہیپنڈ؟ زین نے ناسمجھی سے پوچھا. جبکہ جو منظر چھپانے کو ایان پلٹا تھا وہ منظر ضیاء کی نظریں بھی دیکھ چکی تھی. سامنے سے ہٹو ایان. ضیاء کا چہرہ اچانک سختی اختیار کر گیا تھا. ایان کا دل کیا اپنا سر اسی شیشے کے دروازے پر دے مارے. وہ ضیاء کا موڈ نارمل کرنے اسے یہاں لایا تھا. پر اسٹیج پر دلہن دولہا کے برابر بیٹھی نورین اور اس کے منگیتر فرحان کو دیکھ کر کھیل ہی الٹا پڑ گیا تھا. ایان کو نظر انداز کیے ضیاء اندر داخل ہو گیا. مجبوراً ایان اور زین بھی اندر چلے گئے تھے.
ایان بری طرح اپنا ماتھا مسلتے ضیاء کے ساتھ فرنٹ پر اسٹیج کے دائیں والی ٹیبل پر بیٹھ گیا جہاں سے اسٹیج بالکل سامنے تھا۔ کیا تم پاگل ہو ضیاء؟ ہم برائڈل کے صرف یونیورسٹی فیلوز ہیں اور تم سب سے آگے آ کر بیٹھ گیا۔ ضیاء نے سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے دانت پیستے پوچھا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ زین، اور سکون سے بیٹھ جاؤ۔ زین کو انگلی دکھاتے ہوئے ایک چیئر پر بیٹھا اسٹیج پر بیٹھی نورین کو دیکھ لگا، جو اس کی حالت سے بے خبر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ فرحان کی ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ وہ گرین کلر کے کامدار قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں گرین حجاب لیے سرخ و سفید رنگ کا سادے وقت اسٹیج پر کافی نمایاں تھی، مگر اپنے پہلے موجود ایک شخص کی وجہ سے یہاں موجود ایک شخص کو جلا کر بزم کرنے کی قوت ضرور رکھتی تھی۔ نورین جو فرحان کے ساتھ فرحان کے دوست کے نکاح میں آئی تھی، پہلے تو وہ یہاں آنے سے انکاری تھی کیونکہ دل میں ایک انجاندہ سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ بات عزت پر آ رہی تھی، یہ بھی سچ تھا کہ فرحان ابھی اس کا محرم نہیں تھا، اس لیے ابھی اس کے ساتھ گھومنا پھرنا مناسب نہیں تھا، لیکن پھر فرحان نے اس کے بابا سے اجازت لے لی تو مجبوراً نورین کو یہاں آنا پڑا۔ یہاں آ کر اس کی ساری فکر ختم ہو گئی کیونکہ فرحان کے دوست کی بیوی سمائرہ تھی اور سمائرہ اور رحم سے اس کی یونیورسٹی میں اچھی بات چیت تھی۔ وہ سمائرہ سے باتوں میں مگن ہنسنے ہوئے بے دھیانی میں فرحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن تھی، لیکن پھر بہت اچانک ایک منظر پر نگاہ پڑی تو نورین کو لگا اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں معلق ہو جائے گا۔ تم ٹھیک ہو؟ اچانک تمہارا ہاتھ نہ ٹھنڈا کیوں پڑ گیا؟ نورین کی نظر جو ہی ضیاء پر پڑی، نورین کی اپنے سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے پہلے وہ فرحان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹاتی، فرحان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ نہیں، وہ بس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ نورین نے وہ مشکل مسکراتے ایک چور نظر ضیاء پر ڈالی جس کی سنجیدہ نظریں نورین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ فرحان نے نورین کی نظروں کے ارتکاز میں ضیاء کو دیکھا تو کچھ بری طرح کھٹکا، کچھ عجیب سا۔ دوسری بار اس لڑکے کو وہ دیکھ رہا تھا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ ایک جنون جلال دے کو سلسلہ بھیج گیا تھا۔ وہیں اس پر متضاد نورین کا یوں گھبرانا دیکھ اب مزید تاپ چڑھی تھی۔ اوہ، تو یہ تو تمہارا کلاس فیلو ہے نا؟ فرحان نے جانتے بوجھتے کہا تو نورین ایک دم اکلائی۔ ہاں وہ ضیاء۔ نورین نے صرف اتنا کہا کہ فرحان نورین کا ہاتھ پکڑتے کھڑا ہوا۔ چلو وہاں ان کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ فرحان کا کہنا تھا کہ نورین دھوپ نکلتی سامنے ٹیبل پر بیٹھے ضیاء کو اور پھر اپنے اور فرحان کے ہاتھ کو دیکھ لگی۔ ہم کسی اور ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں فرحان، نورین نے سہمتے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ جس کے حال تک فرحان کی رسائی ہوئی تھی، فرحان گہرا مسکرایا تھا۔ نورین کی گھبراہٹ اس وقت جائز بھی تھی کہ اس وقت اس کے فرحان کے موجود ہاتھ کو نہ صرف ضیاء بلکہ ایان دلشیر بھی خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ نہیں نورین، آخرکار تمہاری کلاس میٹس ہیں، مزہ آئے گا۔ زبردستی نورین کو ساتھ کھینچتے وہ بالکل سامنے والے ٹیبل پر آیا تھا جہاں ضیاء، ایان اور زین بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تھا یہاں اس ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص کا چہرہ لال ببو کا ہوتا بالکل تاریک پا چکا تھا، جیسے دیکھ فرحان کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ ہائے، آپ ضیاء اور یہ ایان اور یہ… فرحان نے دوستانہ انداز میں آخر میں زین کی جانب اشارہ کیا۔ میرا نام زین ہے اور آپ شاید ذو النورین سلطان کے بھائی ہیں؟ زین نے جانتے بوجھتے مسکراتے پوچھا تو فرحان کی مسکراہٹ پل بھر کو غائب ہوئی، لیکن جلد سمجھتے وہ واپس مسکرایا۔ ضیاء کا یہاں پہنچ کر ایک نورین کو اس شخص کے ہمراہ دیکھ کر جلتے توا پر بیٹھنا زین نے بخوبی نوٹس کیا تھا۔ کون پاگل تھا جو ضیاء کی آنکھوں میں نورین کے لیے اس پوشیدہ محبت کو نہ دیکھ پاتا؟ نہیں، میں نورین کا ہسبینڈ ہوں، میرا مطلب ہے بہت جلد ہونے والا۔ ایک آنکھ دباتے فرحان نے شوخی سے کہا تو نورین کے حلق میں کانٹے ہو گئے کیونکہ ضیاء کے ساتھ بے تاثر شعلے اگلتی نظریں مستقل اسی پر تھیں۔ بیٹھو نورین، تم ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ یہ سب تمہارے بھائیوں کی طرح ہی تو ہیں، فرحان نے کرسی پر بٹھاتے لچکدار انداز میں کہا تو نورین نے تو زین نے کڑوا سا منہ بنایا۔ یہ ٹیٹر کوک کتنا چپکو ہے، کانٹ بلیو اتنی ڈیسنٹ ذو النورین سلطان کی اتنی چھچھوندر سے شادی ہو رہی ہے۔ زین نے ایان کی جانب جھکتے کہا۔ اس طرف ضیاء نے فرحان کی بات پر رتی برابر رسپانس نہیں دیا تھا، لیکن اس کی نظریں جو بنا کسی خوف کے نورین پر گڑی تھی، انہیں دیکھتے فرحان کے تن بدن میں آگ لگنے لگی تھی۔ تم کچھ کمفرٹیبل لگ رہی ہو، جتانے والے انداز میں کہتے فرحان نے نورین کے کندھ پر بازو پھیلاتے اسے اثار میں لیا تو نورین بے حد پریشان ہوتی فرحان کو دیکھ لگی۔ بے شک ان کی منگنی ہوئی تھی پر وہ اپنی حدود نہیں توڑ سکتے تھے اور فرحان بھی ایسا قریب ہونے کی کوشش پہلی مرتبہ کر رہا تھا جیسے کسی کمپلیکس کا شکار ہوا ہو۔ یہ فیملی ایونٹ ہے نورین، کلاس میں تم بالکل چینج ہو اور بڑی ریزرو رہتی ہو، مجھے تمہیں اتنا بولڈ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ ٹیبل کے نیچے اپنے سامنے ضیاء کی رگیں ابھرتی بھیجی ہوئی مٹھی دیکھ کر زین سے برداشت نہ ہوا تو اس نے نورین کو ہی نشانہ بنا لا۔ زین کے طنز پر نورین کا چہرہ آنا سے سرخ پڑنے لگا اور سر نیچے جھکا گئی۔ ضیاء کے ساتھ ساتھ اسے فرحان پر بھی شدید غصہ آنے لگا تھا۔ عجیب عذاب میں پھنس گئی تھی، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، فرحان نے فوراً نورین کے گرد سے ہاتھ ہٹاتے سنجیدگی سے کہا۔ جواباً زین کندھے اچکا گیا جبکہ ایان فی الحال سب کچھ نظر انداز کے اطراف میں نظریں دوڑانے لگا۔ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ فرحان نے باتوں کا رخ جان بوجھ کر ایان کی طرف موڑا تو ایان بے اختیار جھکا۔ نہیں، مختصر جواب دیا۔ ایکسکیوز می۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ضیاء کھڑا ہوا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایان نے پریشانی سے پوچھا۔
پر ضیاء بنا جواب دیے صرف تھمز اپ کا اشارہ کرتا بینک سے باہر نکل آیا۔ اس کا یہ اشارہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ شدید غصے میں تھا، عیش و اشتعال کے ایسے موڈ میں ہے کہ مزید اس سے بات نہ کی جائے۔ کچھ لمحوں کے بعد ضیاء وہاں سے چلا گیا تو فرحان اطمینان سے پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ فرحان مجھے گھر جانا ہے۔ کب سے اپنا رونا کنٹرول کیے بیٹھی نورین نے ضیاء کے جاتی فوراً سے کہا تو فرحان کے ماتھے پر بال پڑے۔ ایک سوال نے دل میں سر اٹھایا کہ کیا نورین بھی انوالو ہے؟ نورین ایسے واپس نہیں جا سکے، ابھی تو ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے۔ فرحان نے زور دیتے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے نورین مزید ہوئی تو فرحان دانت پینچتے کھڑا ہو گیا اور بنا نورین کی جانب یا کسی دوسرے کی جانب دیکھے غصے سے باہر نکل گیا۔ غصہ اس بات کا تھا کہ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور چہک رہی تھی، ایک دم سے طبیعت کیسے خراب ہوگی؟ کیا اس شخص کی اتنی اہمیت ہے اس کی زندگی میں کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے وہ یوں ڈسٹرب ہو جائے؟ شک کا کیڑا دماغ میں کل بلانے لگا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ادھر فرحان کا اتنا سخت رویہ دیکھ نورین کو سب کی کا احساس ہونے لگا، یوں لگا جیسے ایان اور ذہن کے سامنے بے عزتی ہوئی ہو۔ تبھی سر جھکاتے خود بھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہاؤ روڈ ہی از، اپنے فیانسی سے کون ایسے بات کرتا ہے؟ ذہن نے نوعت سے کہا، پر اس سے پہلے ایان کو جواب دیتا ذہن کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ایان نے بیزاری سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شی از لکنگ بیوٹیفل۔ اگرچہ ایان نے بیزاری سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا پر بلیک رنگ کے فرشی میکسی پر بالوں کو مکمل کھولے، دونوں ہاتھوں میں دوپٹے کو ڈالے، ہیل پہن کر سائڈ سائڈ کر چلتی چھوٹی سی گھبرائی رحم کو دیکھ ایان کی آنکھیں ساکن رہ گئیں اور سانس ساکن ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ چلتی، وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، ساتھ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایان یہ اپنی یونیورسٹی والی رحم ہی ہے نا؟ اس لڑکی کو سامنے سے گزرتے اسٹیج پر چڑھتے دیکھ ذہن نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ ایان کی آنکھیں تو اس کے دل کا سراپے مول رہی تھیں۔ شی از لکنگ ہاٹ۔ ذہن کے کمنٹ پاس کرنے پر ایان ہوش کی دنیا میں لوٹا اور ذہن کی جانب انتہائی سر نظروں سے دیکھا، پر ذہن کی مکمل توجہ اسٹیج پر دلہن کے براون بیٹھی رحم کی طرف تھی، جواباً مسکرا کر سمائرہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ اچانک ایان کے ماتھے پر بے شمار بال پڑے۔ اس کے وجود، اس کے حسن، اس کی کمر کو دیکھتے ایان جو کئی دنوں تک اس کے خیالوں میں گم رہا تھا، وہ اپنی وہی رہنائیاں پوری محفل میں بکھیری تھی۔ اگر دوست کا ہی فنکشن تھا، کسی سگے رشتہ دار کا تو نہیں جو وہ یوں شتر بے مہار بے پردہ گھوم رہی تھی۔ عام دنوں میں جاب لینے والی لڑکی مجمع میں ننگے سر سب کی آنکھوں کے دعوت نظارہ پیش کر رہی تھی، اور اس بات نے محفل موجود ایک شخص کے تن بدن میں دوہمبر سے جلا کر اسے سلگھا ڈالا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ ہماری یونی کی دبوسی رحم ہے۔ مائی بیڈ، میں نے پہلے اسے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں۔ ذہن نے ہنستے ہوئے ایان کی جانب دیکھا تو وہ بھی سنجیدگی سے مگر کچھ غصے سے رحم کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ آج کل بس اسے ہی غور سے دیکھتا تھا، مگر یہاں بیان میں کچھ رد و بدل ضرور کیا تھا۔ تمہاری نفرت ایک طرف، پر خدا رہا اب تو اس معصوم کو ایسے مت گھورو۔ ایک دھپ ایان کے کمر پر ماتے ذہن واپس رحم کو دیکھ لگا، جبکہ ذہن کے منہ سے لفظ نفرت پر ایان بے ساختہ مسکرایا تھا۔ نفرت؟ اس لڑکی سے نفرت؟ رحم نعمان علی سے یہی کرنے میں تو وہ آج تک بری طرح ناکام رہا تھا۔ وہ اب اتنی بھی حسین نہیں لگ رہی تھی جتنا گھور گھور کر تم اس کو دیکھ رہے ہو، ایان نے سلگتے ہوئے طنزیہ کہا تو ذہن نے آئی برو اچکاتے پہلے ایان کو دیکھا پھر نفی میں سائل آیا۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں ایان، وہ بہت پیاری اور شریف بھی، یونیورسٹی میں اس کا کوئی افیئر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے وہ اتنی حسین ہے۔ کسی نے اس کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس نے کبھی خود کو کسی کو دکھایا ہی نہیں، ورنہ اس وقت یونیورسٹی کے تمام لڑکے اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے۔ ذہن نے سچائی کا مظاہرہ کرتے کہا تو اس کے منہ سے رحم کی تعریفیں سنتے ایان کا خون کھولنے کا اسے اس رحم کو گھورا جو شاید ایان کو دیکھ چکی تھی، تبھی چہرہ موڑ کر ہاتھ اپنے منہ پر رکھ چکی تھی۔ وہ اتنی شریف نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، مڈل لو اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اس وقت برائڈل روم میں سمائرہ کے ساتھ موجود تھی اور دیوار کی آئینے میں خود کو دائیں بائیں ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ سمائرہ تیار ہوتے وقت بابا سے اجازت لی کہ آج بال کھولوں، مگر اب بتاؤ میں کچھ اوور تو نہیں لگ رہی نا؟ نے کہا تمہارا اور مجھے دیکھو، روانسی لہجے میں کہتے اس نے اپنا جائزہ لیا۔ بلیک میکسی میں گند میرا گند سونے کی طرح دمک رہی تھی، ہلکا سا اسکن کے ہم رنگ فاؤنڈیشن لگا کر لبوں پر پنک گلوز لگایا تھا، ہاں مگر گھنی پلکیں مسارے سے مزید تو اچھا ہو گئی تھی، اوپر سے بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگایا تھا، سیاہ بالوں کے ریشمی چمکدار آبشار کمر پر بکھری ہوئی تھی، وہ ایک سنہری چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، اوپر سے بل کھاتی کمر کسی کے بھی اور ٹھکانے لگا دیتی۔ رحم خود کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی روانسا ہو رہی تھی کہ بے تحاشا حسین اور منفرد لگ رہی تھی، ہر وقت ڈھپے چکے رہنے کی عادت بن گئی تھی، مگر اب یوں ایک محفل میں اس طرح تیار ہو کر شرکت نے اسے گھبراہٹ سے دوچار کر رکھا تھا۔ اے بی بی کچھ نہیں ہوتا، لے دے کر چہرے پر فاؤنڈیشن تھوپ لیا اور آنکھوں میں بالٹی بھر کر کاجل لے لیا، میری نندے نکلی پلکیں بال لگا کر تم سے زیادہ پھلجھڑیاں بن کر گھوم رہی ہیں، تمہاری تو نیچرل بیوٹی ہے اسی لیے فل پٹاخہ لگ رہی ہو، کوئی اوور شوور نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ یہاں کوئی غیر ہے ہی کون؟ میرے بھائی خود تمہیں میرا بچہ کہتے ہیں، سب یہاں بزرگوار ہیں، اس لیے اپنا کانفیڈنس بریک مت کرو رحم۔ سمائرہ نے اسے جھاڑ پلائی کیونکہ وہ کب سے من مناتی اس کے دماغ کی دہی کر رہی تھی۔ اللہ کی شان، دلہن کی زبان تو دیکھو، کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ رحم نے اپنی جھاڑ پر اسے گھورتے حساب برابر کیا۔
مگر پھر ایک خیال دماغ میں آتے ضروری سی لی، تم کہہ رہی ہو یہاں کوئی غیر نہیں ہے، اور اگر ریحان دلشیر لوگ یہاں آ گئے تو؟ رحم نے گھبرا کر کہا تھا۔ سمائرہ کا دل کیا ماتھا پی لے، تو اپنی زبان کے جو اتنے جو نہیں دکھانے تھے نا کے بعد میں بندہ اگلے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ سمائرہ نے کمینے پن سے مسکراتے اسے چھیڑا تو رحم نے اس کے دلہن بننے کا بھی لحاظ نہ کرتے اس پر چڑھ دوڑی۔ کمینی، رحم نے اس کے کال بنے بال کھینچے تھے۔ خبیث پیچھے مار، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، نہیں آئیں گے وہ، مجھے یقین ہے۔ سمائرہ نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا، اور اس سے پہلے وہ واقعی ہنسا اس کا لوٹ پوٹ ہوتی ایک دوسرے کے حلیے بگاڑ دیتی۔ مولوی صاحب اور گوان برائڈل روم میں چلے آئے۔ چند لمحوں میں یہ نکاح کا فائدہ سر انجام پا گیا تو سمائرہ کی نندیاں سے اپنے ہمراہ باہر اسٹیج پر لے گئیں اور لے جا کر اپنے بھائی کے پہلو میں بٹھا دیا۔ رحم کا دل اب بھی گھبرا رہا تھا، اس لیے برائڈل روم سے باہر نہ نکلی، لیکن پھر سمائرہ کی جانب سے گالیوں سے بھرپور میسج موصول ہوا تو اسے ناچار اس کے کزن کے ساتھ باہر نکلنا ہی پڑا۔ وہ اپنا اعتماد بحال کرتی اسٹیج پر آ کر سمائرہ کے پاس بیٹھی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کچھ ہی لمحوں میں اس کے پیروں تلے زمین سرکنے والی ہے کہ اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو اسے خون خوار نگاہوں سے حیوانوں کی طرح گھور رہا تھا، جیسے ابھی اسے جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ مجھے ایسی، یہ تو پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ وہ اتنی شریف نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، مڈل اور کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کی پہلی ترجیح ایک امیر کبیر لڑکا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ویل سیٹل ایجوکیٹڈ لڑکا اسے اپروچ کرتا ہے تو وہ لازمی اب تک شریف نہ ہوتی، اس کا افیئر اس لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے امپورٹنس دیتا ہے۔ ایان نے کوئلے چباتے کہا تو ذہن نفی میں سر لگا۔ ایسا نہیں ہے، تم اب زیادہ ہی نیگیٹو ہو رہے ہو۔ مجھے یقین ہے جتنے بھی لڑکے اسے اپروچ کرتے وہ کبھی ان کا GF-BF والا خرافاتی پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو یہ ہے کہ اس نے یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم بندے کو بھائی بول دیا۔ ذہن نے ہنستے ہوئے ایان پر طنز کیا تو ایان لب بھیج گیا۔ مزید رحم کے بارے میں کچھ غلط کہنے پر ایان کا دل آمادہ ہو بھی نہیں رہا تھا، بس دل کر رہا تھا ابھی کہ ابھی کچھ ایسا کرے کہ رحم کی عقل ٹھکانے لگا دے، یا اسے ذہن کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، یا کم از کم کچھ ایسا کرے کہ ذہن اس کے متعلق اس طرح سے مت سوچے۔ اسی لیے ایان دلشیر نے بہت سوچ سمجھ کر ایک داؤ کھیلنے کی ٹھانی۔ اوکے، اور اگر میں اسے اپروچ کروں اور وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے تو؟ ایان نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ ذہن نے حیرت سے سمندر میں غوطہ کھاتے ایان کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئی ہوں۔ بات بھی حیرت والی تھی، ایان دلشیر کو جانتا تھا، اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ لوگ آدم بیزار ہوتے ہیں۔ ایان دلشیر ہوا بیزار تھا، مطلب صنف نازک سے خاص چڑ رکھنے والا۔ ایان دلشیر لڑکیوں کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا، تو آخر اسے اس چھوٹی سی سلونی لڑکی میں ایسی کیا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اسے اچھا یا برا ثابت کرنے پر تلا جا رہا تھا۔ مگر پھر ذہن نے یہی سمجھا کہ ایان چاہتا ہے کہ وہ کسی غلط لڑکی کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اس لیے اس کا چیلنج جیسے قبول کیا۔ تو میں اسے چھوڑ دوں گا، ذہن نے کندھے اچکاتے کہا تو ایان نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب اسے چھوڑ دوں گا؟ ایان نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب سمپل کہ میں اس میں انٹرسٹ لوں تو اسے فوری پروپوز کرنے والا تھا، کیونکہ مجھے رحم جیسی ایجوکیٹڈ اپنے سے کچھ چھوٹی اور خوبصورت شریف لڑکی چاہیے تھی۔ ویسے بھی میری پڑھائی مکمل ہونے میں کچھ مہینے، اگر رحم شریف ثابت ہوئی تو میں اسے شادی کر لوں گا، ورنہ افسوس، وہ مجھ جیسا رچ اور ہونہار ہینڈسم لڑکا اپنی بدقسمتی سے کھو دے گی۔ ذہن کے خیالات پر ایان کے تاثرات چاہنے کے باوجود نارمل نہ رہ سکے۔ وہ صرف دیکھنے کی حد تک سنبھل رہا تھا، جبکہ ذہن تو شادی تک پہنچ چکا تھا۔ یقین کرو اس کی نوبت نہیں آئے گی، ایان نے پختہ لہجے میں کہا تو ذہن بھی سنجیدہ لگا۔ اوکے، تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، ذہن نے ہاتھ بڑھاتے مسکراتے کہا تو ایان نے بھی ہاتھ تھام لیا۔ وہ یہ شرط اس وجود پر لگا رہا تھا جس کا ان دونوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایان کے چہرے سے بیداری ٹپکی، محفل سے دل مکمل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رحم کو دیکھ دیکھ کر خون الگ کھول رہا تھا۔ بار بار بے چینی سے ایان کو پہلو بدلتے دیکھ ذہن چڑھتے ہوئے بولا، کیا مصیبت ہے ایان، کوئی مسئلہ ہے؟ ذہن کے پوچھنے پر ایان نے گہری سانس لیتے اس بات میں سر لایا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسے رحم پر بے تحاشا غصہ آ رہا ہے، کس طرح وہ ایان کے دیکھنے کے باوجود دیدہ دلیری سے حال میں پھیر رہی تھی۔ نہ حجاب کی فکر تھی، نہ ایان کا خوف۔ کیا مسئلہ ہے ایان؟ ذہن نے کوفت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سارے دوست پاگل ہو چکے تھے شاید، فریش ہونا ہے۔ کہتے ساتھ ایان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تو ذہن نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن میں وہ خود تھا، اور پاگلوں جیسی حرکتیں اس کے دوست کر رہے تھے۔ ایان کی جانے کے بعد ذہن پانی سے بھرے گلاس کو دیکھنے لگا کہ اچانک سحر کا بھولا سا چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا تو چہرے کے تاثرات پتھریلے ہونے لگے۔ میں آپ کو کسی بھی چالاکی کا موقع نہیں دوں گا ڈیڈ، اور اس چھوٹی سی بچی کو کبھی نہیں اپناؤں گا۔ غصے سے فیصلہ کرتے وہ بیزاری سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر سامنے بیٹھی رحم کو دیکھتے مسکرایا۔ یہ لڑکی پہلے کبھی اتنی حسین نہیں لگی تھی جتنی اب لگ رہی ہے۔ ہوپ سو تم شرافت کا ڈھونگ نہیں کرتی ہو، رحم کی جانب دیکھتے سوچا۔
یہ پدی خود کو سمجھ کیا رہی ہے، کیسے دندناتے ہوئے مجھے نظر انداز کرتی پھیری ہے۔ ہاؤ ڈیر شی۔ واش روم کے اندر داخل ہوتے وہ واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر بے مقصد اپنے ہاتھ دھونے لگا، جب اچانک دو لڑکیوں نے واش روم کا دروازہ کھولا، لیکن اندر ایان دلشیر کو دیکھتے ہنسے ہوئے واپس چلی گئیں۔ ہاتھ دے جی، پاگل لڑکیاں، لڑکوں کو واش روم میں گھس جاتی ہیں، بے شرم۔ وہ ایک پدی چڑیل، بائی گاڈ ایک اور بار غلطی کر لے اور آج بوائز واش روم کے اندر آ جائے، اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ اسے بڑبڑاتا ایان اس بات سے انجان تھا کہ اس بار وہ گرلز واش روم کے اندر کھڑا ہے۔ تقریباً 5 لیٹر خون تو جل بن کر کوئلہ ہو ہی گیا تھا اس کا۔ نعمان علی نے بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے بیٹی کو، زہر نے دیکھا ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں نے اس پر غور کیا ہوگا۔ اس قدر لاپرواہ اور پاگل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ اسے اپنے ہاتھ مسل سے وہ مستقل کھولتے خون کے ساتھ بڑبڑا رہا تھا، جب اچانک دوبارہ واش روم کا دروازہ کھلا، لیکن اس پر اندر آنے والی کوئی اور نہیں، خود رحم تھی، جو اپنی میکسی سے الجھتے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جھکنے کے باعث بال چہرے پر بکھرے تھے۔ ایان کے ہاتھوں کی حرکت شیشے میں رحم کو دیکھتے ساکت ہوئی، لبوں پر مخصوص پر اسرار سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خاموشی سے ٹیپ بند کرتے ایان نے دانت کچکچائے اور قدم پیچھے لیتے احتیاط سے واش روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ میکسی مجھے ویسے ہی پریشان کر رہی ہے جیسے اس باڈی بلڈر چوہے اور ہٹلر 420 اور میسنی کی نظریں پریشان کر رہی تھی۔ شکر ہے چلا گیا۔ اپنی ہیل سے میکسی کا کونا نکالتے رحم غصے سے بولی، پھر ایک دم اپنی بڑاس نکالتے سیدھی اور کمر پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے رحم کی پشت ایان کی جانب تھی۔ ایان دروازے سے کمر ٹکائے سینے پر ہاتھ باندھے رحم کو سخت نظروں سے دیکھ لگا۔ دیکھتا ایسے ہے جیسے کچا چبا جائے گا، آدم خور جن کہیں گا۔ ہم لڑکیاں انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی چکن ٹکا تو نہیں ہوں جو ندیدوں کی طرح گھورتے ہیں۔ سخت چنچلاتے رحم نے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور واش بیسن کا ٹیپ کھولا۔ اچھا ہوا چلا گیا، اب مزے سے انجوائے کروں گی، مسکرا کر کہتی رحم جو ہی پلٹی۔ سامنے کھڑے ایان کو دیکھ کر سانس سینے میں پھنسنے لگی، ٹانگیں کانپنے لگیں جو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ چوا مما آواز اور الفاظ دونوں منہ سے نکلنے سے انکاری تھے، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ پھر اچانک پیچھے سے بنے واش روم کی لائن سے 3 میں سب سے لاسٹ والے کی جانب بھاگی کہ اس خونخوار جن سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ واش روم میں گھس کے دروازہ اندر سے لا کرے۔ لیکن جتنی تیزی رحم نے دکھائی تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی ایان نے دکھائی کہ جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ پلٹا تھا اور رحم کو دروازے سے لگاتا خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ رحم جیسے اپنی سانسیں روکتے آنکھیں زور سے میچی تھی۔ میں نے وہ نہیں کہا جو تم نے سنا۔ آنکھیں میچتے احمق رحم نے بہت تیزی سے ایک اور حماقت کی۔ آدم خور جن ہوں میں، باڈی بلڈر چوہا ہوں اور ہٹلر 420 بھی۔ ایان نے دانت بیچ سے اس کے دیے گئے القابات دہرائے تو رحم پٹ سے آنکھ کھول کر زور سے نفی میں سر لینے لگی۔ دیکھیں، ہم اس سے سینئر ہیں، میرے بابا کے مالک ہیں اور میں اب کی بہت عزت کرتی ہوں، بالکل بڑے بھائی۔ ابھی رحم بول ہی رہی تھی جب ایان نے اس کا جبڑا مٹھی میں دبوچا۔ رحم ایک دم گھبراتی سٹل ہوتی ہے ایان کو سہمے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، سمجھی؟ تم سے میرا نکاح جائز ہے اور جس سے نکاح جائز ہو وہ بھائی نہیں ہوتا۔ ایان نے دانت پیستے جتایا تو رحم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ایان نے اس کا منہ چھوڑا اور ایک گہری نظر اس کے پانی سے بھری آنکھوں پر ڈالی۔ رحم موقع پا کر خود کو چھڑواتے واش روم سے نکلنے لگی تھی کہ ایان نے اس کا بازو سے بوجھ کر واپس اس کا رخ بے دردی سے اپنی جانب کیا۔ کیا بکواسیات کر رہی تھی میرے بارے میں؟ برداشت کر رہا ہوں تو کچھ زیادہ ہی کینچی کی طرح نہیں چل رہی تمہاری زبان؟ میں تمہیں ندیدوں کی طرح گھور رہا تھا؟ ایان نے اپنے الفاظ پر زور دیتے پوچھا تو رحم کسی مجرم کی طرح سر جھکاتے بولی، وہ سب میں نے آپ کو نہیں بولا۔ رحم نے جان چھڑانی چاہیے تھی پر اس بار بھی بازی الٹی پڑتی بات اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ تو ایان دلشیر کے علاوہ اور کس کی جرأت ہوئی تمہیں گھورنے کی؟ اچانک ایان نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھامتے رحم کا چہرہ اوپر کرتے انتہائی ناگواری سے پوچھا۔ تو پل بھر کو رحم اس کے انداز پر چونکی، پھر کچھ سمجھ نہ آنے پر ایان کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔ مجھے باہر جانے دے، اگر کوئی یہاں آ گیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی، تماشا لگ جائے گا میرا۔ رحم روان سا لہجے میں بولی تو ایان ایک قدم پیچھے ہوتے سر تا پیروں سے گھورنے لگا۔ اپنا حلیہ دیکھا تم نے؟ بہت زیادہ پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ ایان نے غصے سے ٹونٹ کیا تو رحم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر ایک دم پھٹتے ہوئے بولی، آپ ایک پاگل انسان ہیں، پر میں پاگل نہیں ہونا چاہتی۔ میرے حلیے سے آپ کا کیا لینا دینا؟ میرے جیسا دل چاہے گا میں ویسے رہوں گی۔ رحم نے حوصلہ کرتے کہہ تو دیا تھا پر اب دل ننھی چڑیوں کی طرح سہم رہا تھا، مگر مقابل شاید اس کے بابا کی نوکری کی وجہ سے اسے بھی اپنا سرخرید غلام سمجھ رہا تھا۔ اس نے پلٹتے دروازہ کھولنا چاہا کہ اچانک ایان کی آواز پر اسے واپس پلٹنا پڑا۔ میرا تم سے یا تمہارے حلیے سے کیا لینا دینا؟ یہ میں تمہیں بہت جلد اچھے سے باور کرواؤں گا کہ غلطی سے بھی دوبارہ یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرو گی۔ اور اب میری بات کان کھول کر سنو، یہ میک اپ ریموو کرو، بال باندھو اور شرافت سے حجاب لپیٹ کے باہر جاؤ، ورنہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ایان نے اسے وارن کیا تو وہ ایان کو پہلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص سچ مجھ میں پاگل ہو چکا ہے، اور میں یہ سب آپ کے کہنے پر کیوں کروں؟ کیونکہ میں نے حجاب اور میرے بابا کی اجازت ہے بال کھولنے کی۔ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جھنجلا کر کہا۔ رحم کی بات ابھی ادھوری تھی مگر ایان نے اسے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک دم رحم کے قریب ہوا تو رحم آنکھیں میری یہ سمجھتے کہ شاید وہ اسے مارے گا۔ اس کی معصومانہ حرکت پر ایان کے دل میں کھلبلی سی مچی، جیسے ایک ساتھ کئی بیٹ مس کی ہوں۔ یہ سب خود کرو گی یا میں کروں؟
اس کے کان قریب جھکتے ایان ساتھ میری سے گرایا تو رحم کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ بے یقینی سے ایان کو دیکھتی بہت مشکل سے پوچھا کیا؟ رحم کو محسوس ہوا ایان اس کے سوال پر مسکرایا، لیکن پھر شرافت سے اپنا وہم ہی سمجھا تھا۔ حجاب، میک اپ، بال، سینے پر ہاتھ باندھے ایان نے یا کرفی جواب دیا تو رحم دل میں خون کے آنسو روتی زبردستی اپنی اسٹریٹ کیے بال کو سمیٹنے لگی۔ یوں اس عجیب ترین صورتحال میں عافیت اسی میں جانی کہ اس جن کے چنگل سے بچ نکلنے کو اس جن کی ہر بات شرافت سے مان کر جلدی سے یہاں سے فرار حاصل کر لے۔ رحم نے ٹیشو سے اپنی آنکھوں سے کاجل صاف کیا، حجاب چہرے کے گر لپیٹ کر نم آنکھوں سے ایان کو دیکھا۔ اس لمحے اس کی شکوہ کناہ نظریں ایان کو بہت حسین لگ رہی تھی، یعنی ایان دلشیر کے خوف سے وہ اس کا ہر حکم مان رہی تھی۔ اس ننھی جان کا خود سے یوں خوفزدہ ہونا نہ جانے کیوں اس کے تڑپتے دل کو سکون دیتا تھا۔ کمر دکھ رہی ہے اب بھی؟ ایان نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تو رحم نے فوراً دوپٹے کو نیچے کرتے مزید اپنے گرد پھیلایا اور بنا رکے جان لگی، لیکن ایک بار پھر ایان اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ شادیوں میں یا مجمعی جگہ پر لوگ اور زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خود کو چھپانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اپنی نمائش کرنے کی، سنجیدگی سے کہتے ایان نے انگلی کی پور سے گداز گال سے رحم کا آنسو اٹھایا جو آنکھ سے گرنے کو تیار تھا۔ روتی ہوئی باہر مت جانا، لوگ غلط سمجھیں گے، اور نیکسٹ ٹائم لازمی چیک کرنا۔ آج پھر تم جینٹس ٹوائلٹ میں ہو۔ رحم کو سائڈ پر ہٹاتے ایان نے واش روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی رحم نے سکھا سانس لیا، کب کے رکے آنسو گال پر ٹوٹ کر بکھرے۔ اسے اب تک یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ اس کے بابا کا مالک تھا تو اس کو کیوں اپنی جاگیر سمجھ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی تمہیں بہت مارے، جنگلی بھینسا، ہاتھی کہیں کا۔ اپنے آنسو صاف کرتے رحم فوراً واش روم میں گھس گئی تھی، کیونکہ اگر ایان کے باہر نکلتے وہ باہر جاتی یا پھر کوئی اور اندر آ جاتا تو یقیناً غلط ہی سمجھتا۔ کچھ دیر بعد وہ حجاب لیے جب باہر نکلنے لگی تو ایان کے بولے گئے جملے کانوں میں باز گشت کرتے دل جلانے لگے۔ کئی نظریں تو اس نے اپنی جانب اٹھتی ہوئی بھی محسوس کی تھی، شاید وہ ہٹلر اس بار درست تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے رحم نے حجاب کا ایک حصہ اپنے چہرے کے پر رکھ لیا کہ آنکھیں اب بھی نمایاں تھیں۔ واش روم سے باہر نکلتی وہ باہر آئی تو کھانے کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ سمائرہ کے پاس اسٹیج پر جانا چاہتی تھی پر سامنے وہ جلاد بیٹھا تھا۔ رحم اسے دیکھتی پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایان اپنی ٹیبل سے کھڑا ہوا۔ چلو زین جس نے کھانا تو نہیں لیا تھا پر ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل پکڑی تھی، بوتل نیچے رکھتے کھڑا ہوا۔ ہاں یار چلو، بوریت ہو رہی ہے۔ زین بھی کوفہ سے بولتا ایان کے ساتھ بینکوٹ سے باہر نکلا جب کچھ یاد آنے پر رکا۔ ہم یہاں مفت میں آئے تھے، تم کوئی گفٹ نہیں دو گے سمائرہ کو؟ زین نے اسے شرم دلانی چاہیے، کل یونیورسٹی میں دے دیں گے۔ زین کا بازو کھینچتے وہ بینکوٹ سے باہر نکلنے لگے تو دو چور نظریں دوپٹے کی آڑ میں خود کو تکتی نظر آئیں۔ جتنا خون جلایا تھا اتنا ہی اب زہروں بڑھ بھی گیا تھا کہ اس کے خوف سے وہ ایک کونے میں سمٹی سی بیٹھی تھی۔ اس کا خود کو چھپا لینا ایان کی روح کو تقویت بخشیا تھا۔ ڈرپوک پدی چڑیل، مسکرا کر سر جھٹکتے ایان زین کے ساتھ بینکوٹ سے باہر نکلا تو رحم نے سکون کا سانس بھرتی اسٹیج کی جانب بھاگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کرنا ہے گاڑی میں بیٹھتے ایان نے پوچھا تو زین اخوت سے آنکھیں میریا۔ ہاں گھر ڈراپ کر دو، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ سوچ یہ تھی کہ اس لڑکی کے لیے وہ کیوں اپنا کمرہ چھوڑتا، بلکہ وہ کمرے میں رہ کر اس بچی کو اتنا خوفزدہ کر سکتا تھا کہ وہ خود طلاق لے اس کی زندگی سے بھاگ جائے۔ تمام راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ جب زین گھر کے دروازے پر اترا تو اترنے سے پہلے ایان کے بازو پر ہاتھ مارا۔ میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں ایان، 3 ماہ ہے شرط کہ پھر رحم نعمان علی صرف میری۔ زین بول کر اتر گیا تھا پر ایان دلشیر کے سینے میں انگاروں کے بھانبٹ جلا گیا تھا۔ آج نہ جانے کیا عجیب سی کیفیت سر چڑھ رہی تھی کہ زبیار خانزادہ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن بے دلی سی میٹنگز اٹینڈ کرتے اور باقی کام نپٹاتے زین کی ڈور اسی کمزن وجود سے الجھی تھی جسے وہ صبح اپنے فلیٹ میں روتا چھوڑ کر آیا تھا۔ ریوالونگ چیئر پر جھولتا وہ اب بھی اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب سے زرمش اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے سبرینا کے لیے نفرت ختم ہو گئی تھی۔ سبرینا کی ذات اس قدر بے وقوف ہو گئی تھی کہ زبیار خانزادوں کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ سبرینا آسمان کی بلندیوں کو چھوئے یا زمین بوس ہو جائے۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت زبیار خانزادہ سیدھا ہوا۔ بھلا صبح سے چین سکون برباد ہوا تھا تو یہ خیال اس کے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ امنا لیپ ٹاپ آن کرتے کچھ کی ورڈز ڈالے تو ایک فائل سامنے کھل گئی جس پر پاس ورڈ ریکوائر تھا۔ زبیار نے پاس ورڈ تو جس فلیٹ میں زرمش مقیم تھی پاس ورڈ لیپ ٹاپ میں اس کے ٹائپ کیا تو جس فلیٹ میں زرمش مقیم تھی کیمراز آن ہو گئے۔ زرمش روم میں نہیں تھی، نہ ہی لان میں تھی۔ زبیار نے پریشانی سے ہر طرف نظر آئی پر وہ گھر میں نظر نہ آئی۔ پھر کچھ سوچتے زبیار نے کچن کے ٹی وی آن کی تو زرمش کچن میں ڈرار میں کچھ تلاش کر رہی تھی اور اس کے ارد گرد باریک دھاری دار آلے رکھے تھے۔ اب کیا کر رہی ہے یہ خونخوار جنگلی بلی؟ زبیار نے بے اختیار ہنستے ہوئے سوچا اور زرمش کی اگلی کارروائی دیکھنے لگا۔ زرمش وہ سارے ٹچ دروازے پر آئی تھی اور اس کے بعد کا منظر دیکھ زبیار کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ وہ گھر کے مین دروازے کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ احمق لڑکی، دروازے پر محنت سے بہتر ہے یہی محنت اپنے آپ پر کر لے تو زندگی پرسکون ہو جائے۔ یہ سوچ ہی زبیار خانزادہ کو ناگوار گزر رہی تھی کہ وہ اس سے اس کے گھر سے فرار کے راستے تلاش کر رہی ہے۔ پھر کافی زور آزمائی کے بعد وہ حالات دور اچھالتی
زرمش واپس اسی دروازے سے لگتی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تو زاویار کو حقیقتاً اس پر ترس آیا۔ گہری سانس لیتے زاویار نے کیمرہ بند کر دیا اور گھڑی میں وقت دیکھا بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے اسے نارتھ سائڈ پر جانا تھا، پھر وہاں سے واپسی پر فلیٹ۔ کل اس کا ارادہ زرمش کو منشن لے جانے کا تھا۔ فائل اٹھا تھا وہ آفس سے باہر نکلا۔ کئی گھنٹے سائٹ پر مغز ماری کرنے کے بعد زاویار رات 10 بجے کے وقت فلیٹ پہنچا۔ خدا خدا کر کے تو اسے اس سے الجھنے کی فرصت میسر آئی تھی۔ دروازے پر فنگر پرنٹ لگاتے اسے لگا تھا دروازہ کھولتے ہی زرمش پہلی ملاقات کی طرح اس پر حملہ کرے گی، پر حالات کچھ مختلف تھے۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ آفس بیگ صوفے پر رکھتے ایک منظم بدم روشنی میں نظر آتے لاؤنج کو دیکھا، پھر اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ زرمش کمرے میں نہیں تھی۔ قدم آگے بڑھاتے واش روم اور ٹیرس چیک کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ زاویار نے ماتھا مسلسل نفی میں سر لایا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے۔ چاول لے کر آرام دہ ٹراؤزر اور سینڈو بنیان پہن کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور اے سی آن کیا۔ کمرے سے باہر نکل کر کونے والے روم پر ایک نظر ڈالی جو بند تھا، جس میں ذکیہ کا قیام تھا۔ دوسرے کمرے کی جانب بڑھتے زاویار خانزادہ کمینے پن سے مسکرایا۔ وہ خونخوار بلی یہ جتن کر کے اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی تمام کوششیں بیکار تھیں۔ دھیمے سے دروازہ کھول کر اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمبل میں دب کے وہ دوسری جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ بند اے سی اور اتنی گرمی میں بھی وہ زاویار سے حفاظت کے لیے کمبل لیے ہوئی تھی، یعنی مقابلہ بھی کرنا تھا اور ڈرنا بھی تھا۔ اس کی گرمی کی وجہ سے یہ انچائی جنبش نے زاویار پر اس کے سوتے بننے کا بھانڈا اچھے سے پھوڑ دیا تھا، اس لیے زاویار نے زور سے گلا کھنکارا تھا، کمرے میں چلو۔ زرمش کو بیڈ پر انہوس لیٹے دیکھ زاویار نے سنجیدگی سے دوبارہ پکارا، پر وہ ڈھیٹ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ بائی گاڈ، کھیل چھوٹا ہو یا بڑا، تم کسی معاملے میں مجھ سے جیت نہیں سکتی جب تک کہ میں خود نہ چاہوں۔ اسے سے بڑبڑاتی زاویار نے آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ڈالا ہی تھا کہ سونے کا ناٹک کرتی زرمش پر رفتاری سے بدک کر پیچھے ہوتی اگلے لمحے بیڈ کی دوسری جانب اتر گئی۔ جو بال چوڑے میں قید تھے اس زور آزمائی پر چہرے کے ارد گرد بکھر گئے۔ او تو تم جاگ گئی، ہاتھ جھاڑتے زاویار خانزادہ فاتحانہ مسکرایا تو زرمش کو اپنی جلد بازی پر شدید غصہ آیا، یعنی وہ یہ سب اسے جگانے کے لیے کر رہا تھا اور وہ کس قدر بیوقوف واقع ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اپنی بات پر ڈرتی وہ زاویار کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ مزید پیچھے کھسکتی حتمی لہجے میں بولی، کہیں نہیں، اپنے کمرے میں جانے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ ڈرامے بازی پسند نہیں بی بی۔ اگر تم یہ سوچتی ہو میں تمہارے ساتھ کمرہ یا صوفہ کھیلوں گا تو غلط ہو۔ میں کہ مجھے اور مار دوں، یا نہ کوئی ناول چل رہا ہو نہ کوئی تم مظلوم ہیروئن ہو۔ زرمش کو بازو اس تھامتے اچھے سے باہر کر رہا تھا، وہ کمرے سے نکلنے لگا تھا، پر زرمش کو واپس خود سے زور آزمائی کرتے دیکھ جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہارے ساتھ جب نرمی سے پیش آنے کا ارادہ کرتا ہوں تو تم مجھے اتنی سختی پر مجبور کرتی ہو۔ دانت پیستے کہا، مجھے تمہاری نرمی کی کوئی ضرورت نہیں، تھوکتی ہوں میں تم پر اور تمہاری نرمی پر۔ زرمش نے انتہائی حقارت سے جواب دیا تو پل بھر کو اس کی اس قدر شدید نفرت پر زاویار خانزادہ ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی یا شاید بارہان دلشیر کے بعد اس دنیا میں پہلی انسان تھی جس کے سامنے اتنا بولنے کی جرأت کاری تھی، ورنہ اتنا زوراور زبان درازی تو اس نے سبرینا کی محبت میں کبھی اس کی بھی برداشت نہیں کی تھی۔ مت تھوکو، اپنا تھوکا خود ہی چاٹو گی، ورنہ تمہارا ناقص وجود اور ذہن میری سختی برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے مجھے مجبور مت کرو۔ اسے انگش دکھاتے زاویار نے وارننگ دی تو پل بھر کو زرمش بھی سہم گئی۔ میرے بازو چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ زاویار کی دھمکی کو نظر انداز کرتے زرمش نے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور صحیح کی تو زاویار نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے ساتھ کھینچتے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اتنی سی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آ رہی ہے، جانے دو مجھے۔ اب کی زرمش بے بسی سے چیخی تھی، پر جواباً لال انگار آنکھوں سمیت زاویار نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ اوندے منہ بیڈ پر گرتی خوفزدہ ہوتی سیدھی ہوئی۔ اسی لمحے زاویار خانزادہ اس پر کسی گٹھا کی طرح چھایا تھا، اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھ کر زاویار پوری طرح اس پر جھکا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ زرمش گھبراہٹ سے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آواز نیچی رکھو، اگر اب تمہاری آواز میرے سامنے بلند ہوئی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ زرمش کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑتے زاویار نے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارننگ دی تو زرمش اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھنے لگی جہاں نرمی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہی زاویار خانزادہ کا خوف ہی تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی اور خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی۔ زاویار اس خاموشی پر اور اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ پیچھے ہوا اور بیڈ کی دوسری جانب آ کر اپنا تکیہ درست کرنے لگا۔ جب زرمش نے حفاظتی تدبیر کے طور پر اپنا تکیہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لگایا اور بالکل آخری کنارے پر ہوتی لیٹ گئی کہ اس کے اور زاویار کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ قائم رہے۔ اس کی اس معصومانہ کوشش پر زاویار نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبانے کو دانت تلے لب دبائے۔ کیا کوئی بھی حفاظتی بند زاویار خانزادہ کو روک سکتا تھا؟ وہ واقعی سوچتی تھی کہ اس کا کوئی بھی حفاظتی بند زاویار خانزادہ کو روک سکتا تھا۔ اپنی جگہ پر لیٹتے اچانک زاویار نے اس کی ساری کوششیں ضائع کرتے زرمش قریب ہوتے اپنا دایاں ہاتھ زرمش کی کمر میں ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ زرمش جو اپنی کوشش کو کامیاب سمجھتی بالکل انجان تھی، اس اچانک افتاد پر دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا۔ کل جو سچویشن زرمش کی بے ہوشی میں ہوئی تھی وہی آج اس کی ہوش میں تھی۔
درمیش کی اوستان خطا ہوئی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ زاویار کے سینے پر ہاتھ مارتی، سخت مزاحمت کرتی، وہ مسلسل پیچھے ہونے کی کوشش کرتی گھرائی تو اگلے لمحے زاویار خانزادہ نے اس کے بال نرمی سے اپنے ہاتھ میں الجھاتے درمیش کا چہرہ بلند کیا اور اپنے لباس کے سرائی دار شفاف گردن پر ثبت کیے۔ اس کا دہکتا حدت بھرا گرم لمس درمیش کی روح تک تڑپا گیا تھا۔ جو رشتہ تمہارے اور میرے درمیان قائم ہو گیا نا، اس میں زور زبردستی کا کوئی دخل نہیں۔ غلطی سے ہی صحیح پر اپنے تمام حقوق تم میرے نام کر چکی ہو۔ تم پر، تمہاری روح اور تمہارے وجود پر تم سے زیادہ حق میرا ہے۔ گردن سے ہونٹ سرکتے درمیش کی کان کی لو تک گئے تھے۔ کان کی لو کو ہلکے سے دانتوں تلے دباتے ہوئے درمیش کان میں پھنکارا تو درمیش کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہوتی ٹھہر سی گئی، پھر اچانک پوری طاقت لگاتی زاویار کو دور کرنے کی کوشش کرتی چلائی۔ نہیں مانتی میں اس رشتے کو، خبردار جو تم نے مجھے چھوا، تم ایک گندے۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ زاویار کی داڑھ پر اس کا وجود ایک دم ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ آواز نیچی رکھو۔ زاویار کی داڑھ اتنی سخت تھی کہ اسے واضح محسوس ہوا تھا۔ درمیش کا وجود اس کے اثار میں لرز گیا۔ چند لمحے اچانک چھائی خاموشی کے نظر ہوئے۔ زاویار اس کا خوف سے لٹے کی مانا سفید پڑتا پھول سا چہرہ دیکھ کر اپنی اس قدر سختی پر اپنے لب بھینچ گیا۔ پھر اچانک زاویار نے درمیش کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور جو اس کی دہشت سے پتھر ہو گئی تھی، زاویار کے سینے کی حدت اور نرم مسار پر دل اچانک غم سے پھٹنے لگا۔ وہ اسی ستمگار کے سینے پر سر ٹکاتی بے آواز بے تحاشا رونے لگی۔ کچھ دیر بعد زاویار کو اپنے سینے پر نمی کا احساس ہوا تو اندازہ ہوا وہ نازک وجود اس کے خوف سے رو رہا ہے۔ بہت نرمی سے زاویار دوسری ہاتھ سے اس کی کمر کو سلانے لگا۔ اس نرمی اور عنایت کا اثر تھا کہ پہلے وہ جو بے آواز رو رہی تھی اب ہلکی ہلکی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی اور غیر محسوس طریقے سے مکمل اس کی جانب زاویار نے اسے رونے دیا۔ زاویار نے اسے اس کی جانب کروٹ لیتے اسے مزید اپنے اندر بھینچا۔ درمیش اپنے غم میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ زاویار کی ٹی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی اور سسکیاں ہنچیوں میں بدل گئیں۔ زاویار نے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور اپنی آنکھیں موند لیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی تھی، وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ جب کافی دیر بعد زاویار کو محسوس ہوا بہوں میں قید وجود کی حرکت رک چکی ہے تو چہرہ پیچھے کرتے سینے سے لگی درمیش کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر آنسوؤں کی نمی تھی اور گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ نیم بات۔ ایک ہاتھ نیچے تھا تو دوسرے سے وہ زاویار کی ٹی شرٹ کو سختی سے تھامے ہوئے تھے۔ خود کو ملامت کرتے زاویار نے گہری سانس خارج کی اور درمیش کو اپنے بازو سے ہٹاتے تکیے پر منتقل کیا۔ انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کی نمی کو صاف کیا۔ وہ جو اتنے دنوں سونے کے لیے نیند کی گولیوں کا استعمال کرتی آ رہی تھی، یہ اس کا محفوظ پناہ کا ہی کمال تھا، شاید کہ وہ بغیر کسی ادویات کے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ زاویار کی نظریں اس کے نیم وا ہونٹوں پر ٹھہری تو ماتھے پر ایک پل نمودار ہوا۔ دل میں حسرت ہوئی، کاش بہوں میں بکھری یہ لڑکی اتنی چسپ زبان نہ ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے ہلاتے ذہن کو بری طرح جھٹکا جو مستقل پھول سے وجود کی قربت کے لیے اکسا رہا تھا۔ یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کے وجود پر دسترس حاصل کرنا زاویار خانزادہ کا حق ہے، پر دل ابھی اس بات پر قائل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ زاویار خانزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ڈریسنگ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور ایش ٹرے اٹھاتے کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ کافی دیر تک سگریٹ سے اپنی جان جلانے کے بعد وہ واپس کمرے کے اندر آیا تھا اور ایک تھکان بھری سانس خارج کرتے اپنی ٹی شرٹ کو جسم سے جدا کرتے کوچ پر اچھالا تھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور کھولتے اپنے ورنہ وجود کو اے سی کی ٹھنڈی کولنگ کے باوجود ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا۔ ایک آگ سی جسم و جاں میں سلگ رہی تھی۔ سب کچھ اس کی چاہ کے مطابق ہونے کے باوجود وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ حالات آنسوں سے پھسلتے محسوس ہو رہے تھے۔ 10 منٹ ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے رہنے کے بعد اس پانی کی ٹھنڈک بھی مان لگنے لگی تو شاور بند کر دیا اور ٹاول سے وجود کو خشک کرتے نائٹ ڈریس کے طور پر سیاہ ٹراؤزر پہنا۔ سوتے وقت شرٹ پہننے کی عادت اسے نہیں تھی۔ واپس اپنے بستر پر نیم دراز ہوتی اتنی دیر میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا جب اپنی جگہ پر درمیش کو آڑا ترچھا لیٹا ہوا پایا۔ پہلی بار اپنا بستر زاویار خانزادہ کو اس قدر حسین لگا تھا۔ محترمہ لوٹتی بھی اور زاویار نے نفی مسائل لاتے اپنی سوچ پر مسکراہٹ ضبط کی اور بہت احتیاط سے بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھا۔ نظروں میں پہلے جیسی سختی کہیں نہیں تھی، صرف ایک نرم گوشہ تھا۔ سارے منفی خیالات اس کے ذہن سے اس وقت بہت دور تھے۔ وہ یک ٹک درمیش کو دیکھ رہا تھا جو ہوش کی دنیا سے بے پرواہ، اپنے وجود کی دلکشی سے لاپرواہ، بہت رونے کی بدولت اب خوابی خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کوٹھے پر درمیش کا کہا گیا ایک جملہ یاد آیا تو زاویار خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ ایک منظر آنکھوں کے آگے لہرایا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی اور اس کی نازک کمر سے کپڑا سرکا تھا اور درمیش کی کمر پر زخم کے نشان واضح ہوئے تھے۔ کچھ سوچتے زاویار نے اس کے قریب ہوتے درمیش کی قمیض اٹھامی تو ایک پل کے لیے ہاتھ رکا، لیکن پھر اپنے جائز حق کا استعمال کرتے درمیش قمیض کمر سے سرکائی۔ اس سے پہلے وہ قمیض مزید اوپر کرتا درمیش کے زخم دیکھا، درمیش نے قسم ساتے اس کی جانب کروٹ بدلی۔ زاویار خانزادہ نے گہری سانس اپنے اندر منتقل کی اور اپنا ارادہ ترک کرتے خود بھی اس کے قریب بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ درمیش کا سر اپنے بازو پر ٹکاتے آہستگی سے اس کے ریشمی براؤن بالوں کو سہلایا۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں
ظالم ہوں پر تم مجھے سختی پر مجبور کرتی ہو. ایک بار خود کو مجھے سونپ دو, مجھے عزت اور مان دے دو, میں تم پر اعتبار کر لوں گا اور وہی عزت اور مان تمہارے وجود کو بخش دوں گا. زرمش کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے وہ خود سے عزم کر رہا تھا, پر یہاں بھی شرط زرمش کے جھکنے کی ہی تھی. مستقل بجتے فون کو نظر انداز کیے ضیاء نے سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبائی تھی اور ٹیرس پر موجود کرسی پر بیٹھتے گہرے گہرے کش لیتے آسمان اور بادلوں کے بیچ چھپتے چاند کو بغور دیکھنے کا. یہ چاند بالکل نامکمل اور تنہا تھا, بالکل ضیاء حیدر کی طرح. دنیا کی کوئی چیز میرے سینے میں اٹھتی ہے جلن کا میں دعویٰ نہیں کر سکتے نورین, جو اس وقت میرے تن بدن میں کو سلگا رہی ہے. سگریٹ کے سلگتے شعلوں کو دیکھتے ضیاء خود عزیزی سے مسکرایا تھا. کس طرح حال میں نورین کے گرد اس نے فرحان کا بازو برداشت کیا تھا یہ وہی جانتا تھا. اگر وہ سمائرہ کا نکاح کا فنکشن نہ ہوتا, کوئی اپنی فیملی گیدرنگ ہوتی, تو وہ بلا جھجک اس آدمی کا بازو جڑ سے اکھاڑ کر نورین سے دور پھینک دیتا, مگر وہ ایک انجانی جگہ پر تماشا نہ لگا سکا تھا. رات کا 1 بجنے کو آیا تھا اور اتنی دیر میں نہ جانے وہ کتنی ہی سگریٹ پی چکا تھا. ایک وقت تھا جب ضیاء حیدر سے کو سگریٹ سے چیر تھی, صرف شوقیہ چند کش لگاتا تھا, اور اب یہ کڑوی مضر سے چیز اسے اپنا سارا لگ رہی تھی. جوں جوں رات بڑھ رہی تھی ضیاء کے غصے کا گراف بھی بڑھنے لگا. ذہن اور ریحان کی جانب سے اسے مستقل کال اور میسیجز موصول ہو رہے تھے, پر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. میرا سکون برباد کر کے تم کیسے سو سکتی ہو نورین؟ تھائی سے سگریٹ پھینکتے نورین کو کال ملائی. چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی. توقع کے عین مطابق نورین کی نیند میں ڈوبی خمار آلود آواز سنتے ضیاء کا غصہ مزید بڑھ گیا. کیسے اس کا سکون برباد کر کے وہ اتنے سکون سے سو رہی تھی؟ نورین مجھے تم سے بات کرنی ہے. لہجے کو ممکنہ حد تک نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی, جبکہ لہجے کی سختی نورین کی نیند بھگ سے اڑی تھی. ضیاء نورین جو رات کافی دیر رونے کے بعد وہ مشکل سوئی تھی, فرحان کی کال کو مکمل اگنور کیا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ضیاء اسے رات کے اس پہر کال کرے گا. کال مت کاٹنا. ضیاء نے اتنا ہی کہا تھا کہ نورین کال کاٹ چکی تھی. ایڈیٹ لڑکی, میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی. دانت کھٹکھٹاتے ضیاء نے کال بیک کی, پر اس بار بھی کال آگے سے کاٹ دی گئی. بہت زیادہ ہمت آ گیا تمہیں نورین, مجھ سے ٹکرانا تمہاری نازک جان پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے. ابھی کال ریسیو کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اس نے میسیج ٹائپ کرتے نورین کے نمبر پر سینڈ کیا اور انگوٹھے سے موبائل کی اسکرین کو بجانے لگا. دوسری جانب نورین میسیج پڑھ کر جس کا جسم پل بھر میں لرز چکا تھا, اگر کوئی دیکھ لیتا وہ اتنی رات کیسے بات کر رہی ہے تو وہ کیا جواب دیتی. وہ فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ دوبارہ ضیاء کی کال آئی. کال کاٹتے دوبارہ فون آف کر رہی تھی کہ ضیاء کا دھمکی پر میسیج پڑھ کر جان ہتھیلی پر آ گئی. پک مائی کال اپ ڈیئر ذل نورین سلطان, ورنہ میں ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گا. لاسٹ وارننگ. ضیاء کا میسیج پڑھتے نورین کے پسینے چھوٹنے لگے. وہ جانتی تھی اگر ضیاء کہہ رہا ہے تو وہ آ جائے تو وہ ایسا ہی کرتا. اس کے بعد مجبوراً نورین نے کانپتے ہاتھوں سے ضیاء کو کال ملائی. ضیاء جس نے نورین کو وارننگ دے کر عمل کر گزرنے کی آخری حد تک کاؤنٹ ڈاؤن رکھی تھی, ابھی وہ ساتھ تک ہی پہنچا تھا جب اسکرین پر نورین کا نام جگمگانے لگا, جسے دیکھتے ضیاء اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا, پر مسکراہٹ خاصی سرد اور پتھریلی تھی. ضیاء کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے کیوں رسوا کرنا چاہتے ہو؟ نورین نے بھرائی ہوئی آواز میں تڑپ کر کہا, جو جواباً ضیاء نے سگریٹ پیکٹ سے نکالتے لبوں میں دبائی اور لائٹر سے سلگائی. میں کیا چاہتا ہوں تم جانتی ہو, لیکن اس وقت اپنی چاہت کے متعلق بات کرنے کے لیے کال نہیں کی میں نے. جو میں چاہتا ہوں اسے میں خود حاصل کر لوں گا. تم مجھے صرف اتنا بتاؤ, میرے منع کرنے کے باوجود تم فرحان کے ساتھ باہر کیوں گئی تھی؟ ضیاء نے چپتے لہجے میں سوال کیا تو نورین کے ماتھے پر بال پڑ گئے. میرا منگیتر ہے وہ ضیاء, میں اس کے ساتھ کہیں بھی جاؤں اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تم سے پوچھنے کی محتاج نہیں ہوں میں, سمجھے. نورین غصے سے کرائی تو ضیاء غصے کی شدت سے لب بھیج گیا. نورین میری بات غور سے سنو, میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تم ایک بار ہاں کر دو, آئی سویئر میں تمہیں اس سارے میں سے مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکال لوں گا. ضیاء حیدر کا وعدہ ہے, میں تمہیں بالکل بدنام نہیں ہونے دوں گا. تمہارا نام تک نہیں آئے گا, سب کچھ تمہاری مرضی سے. ضیاء بول رہا تھا کہ نورین کے اعصاب چڑھنے لگے. اپنی بکواس بند کرو ضیاء حیدر, میں تم سے محبت نہیں کرتی, اس لیے مجھے تمہارے کسی پروپوزل میں کوئی انٹرسٹ نہیں. رہی بات میری مرضی کی, تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, اس سب میں میری مرضی میری رضا شامل ہے. تم بدنام کرو یا نہ کرو, مجھے تمہارے کسی عمل سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. تم ہو کیا ہاں دولت کے نشے میں چوری, خود پرست بگڑے ہوئے گھمنڈی انسان ہے. ایسے میرے علاوہ اور کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر چکے ہو. لیلا کو کیوں چھوڑا تھا میرے لیے, مجھے کس کے لیے چھوڑو گے؟ کتنی لڑکیوں کو رات گھر آنے کی دھمکی دے چکے ہو. ذل نورین کی بات پر ضیاء کا چہرہ لال ببو کا ہوتا تپنے لگا تو وہاں کے سختی سے بند کرتا گہری سانس لینے لگا کہ نورین کی اگلی بات سینے میں ایک نوکدار چیز کی طرح گویا آر پار ہوگی. تم مجھ سے نام نہاد محبت کرتے ہو تو اسے مجھ پر مسلط مت کرو. میرا اور تمہارا معیار بہت مختلف ہے. میں بہت سادہ مزاج لڑکی ہوں ضیاء, میرے لیے میرے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. میں رہی بات تمہاری رسپیکٹ کی, تو تمہاری محبت کی عزت کرتے ہوئے میں اپنی عزت نہیں گنوا سکتی. تم نے مجھ سے اقرار کیا, میں نے انکار کر دیا, چیپٹر کلوز. اب میرا پیچھا چھوڑ دو ضیاء, مجھے اپنی انا کا مسئلہ مت بناؤ. یہ محبت نہیں صرف ضد ہے, اور میں خود کو تمہاری ضد اور ہٹ درمی کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہتی. نورین نے سب سے تنگ آتی بیزاری سے جھنجلا کر بولی تو ضیاء کے منہ سے ایک لفظ نہ ادا ہو سکا. گلے میں تیش و اشتعال کی شدت کی
وہ جیسے گولا سا پھنس گیا۔ وہ صرف نورین کی حقارت بھری آواز سن رہا تھا جو اس کے دل و دماغ کو پیروں تلے کچل رہے تھے۔ میری محبت پر انگلی مت اٹھاؤ نورین، اور یہ بتاؤ تمہارا معیار کیا ہے؟ ضیا کا لہجہ اسی لمحے کافی شکستہ سا ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر بھر گیا۔ وہ فرحان جو تمہیں چھو بھی رہا تھا تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، کل کو لوگوں کو دکھانے اور جلانے کے لیے تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے ساری محفل، کیا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ضیا کا سوال طنزیہ تھا، لہجہ انتہائی سادہ اور پتھریلا۔ نورین کو ذلت کا شدت سے احساس ہوا، یہ توقع تو اسے بھی فرحان سے نہیں تھی۔ ضیا، نورین اسے روکنے کے لیے دانت پیستے بول رہی تھی کہ ضیا اس کی بات اٹک گیا، اور پھر اس کے بعد تم پر ہی شک کرتے ہوئے وہ تم سے مس بہیو کرے۔ جس بازو پر اپنا ہاتھ چپکائے بیٹھا تھا اسے بے دردی سے جھٹک دے، کیا یہی حیثیت ہے اس کی نگاہوں میں تمہاری؟ ذرا مجھے بتانا پسند کرو گی نورین؟ نورین ضیا کی بات پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے فون کو دیکھ لگی۔ یہ سب ضیا کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ یہ سب بینکوٹ کے اندر ہوا تھا، لیکن اس وقت تو ضیا جا چکا تھا۔ جب کوئی سوچتے نورین فرحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نارمل کرنا چاہا تھا، پر فرحان نے اس کا ہاتھ پوری طرح جھٹک دیا تھا۔ یہ مت سوچو میں نے کب دیکھا، یہ سوچو آج میں نے دیکھا، کل کوئی اور تماشا دیکھے گا۔ جب تم اس مزاج کے برخلاف کوئی عمل کرو گی تو وہ پھر سے یوں ہی سب کے سامنے تمہیں ذلیل کرے گا۔ ضیا کی باتیں سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ دل کیا فرحان اس کے سامنے آئے اور اس کا گلا دبا دے جس نے ضیا کے سامنے اسے ذلیل کروا دیا تھا۔ میں ذلالت میں خوش ہوں اور میں مزید تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گی ضیا۔ اسی جمعے کو میرا نکاح ہے، تم نکاح میں ضرور شرکت کرنا۔ میرے نکاح کے بعد ضرور تمہیں صبر آ جائے گا۔ اپنا حساب پوری طرح بے باک کرتی وہ گال کاٹ چکی تھی، جبکہ ضیا کے دانت پر دانت جماتے ایک اور بار آنکھیں میچ لی تھی۔ ایسے تو پھر ایسی سی، کر لو تم فرحان سے شادی۔ فون زور سے زمین پر مارتا وہ داڑا۔ ضیا ادر کی محبت کو ٹھکرا کر تم پچھتاؤ گی نورین، تم نہیں جانتی تم کیا کھو رہی ہو۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح۔ افسوس تمہارا معیار بہت گھٹیا ہے۔ جلتی سگریٹ زمین پر پھینکتا وہ ٹیرس سے اندر کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ زبان سے ضد میں قید ہو دیا تھا کہ وہ جو چاہے کرتی پھرے، پر دل تو ابھی سے یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ زبیہ نے کروٹ بدلی تو اپنا پہلو خالی پایا، اس لیے گہری نیند پل بھر میں ٹوٹی۔ ساری خماری اڑن چھو ہوتے اس کے پٹ سے آنکھیں کھلی تھی۔ آج اتوار تھا اور آفس سے چھٹی تھی، کوئی خاص میٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ ہوتی بھی تو آج خصوصی طور پر فراغت کے لمحات سے زبردستی حاصل کرنا ضروری تھا۔ وہ نرمی سے بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ رات بھر پھر سے اسے آغوش بھر کر سویا تھا اور نیند کی دیوی بہت اچھے سے مہربان ہوئی تھی۔ وہ بہت پرسکون ہو کر سویا تھا۔ کچن سے کٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید کچن میں تھی۔ زرمش سویار خانزادہ نے جان بوجھ کر بلند آواز میں پکارا تھا، دیکھنا چاہتا تھا رات کی دہشت اب تک اس پر قائم تھی بھی کہ نہیں۔ لیکن پھر اسے اپنے لبوں پر دہرانے والی احوال کمینی سی مسکراہٹ چھپانے میں بے حد مشکل پڑ۔ شیلجا وہ منہ کے بے تحاشا کیوٹ اور ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتی، مگر اس وقت اس کی ایک آواز پر اس کے سامنے کمرے میں موجود تقریباً سوالیہ کھا جانے والی نگاہوں سے گھورے تھی۔ کوئی کام ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ جھنجھلاتی چڑھ کر بولی تھی۔ بہت اہم، لیکن وہ کام اتنی دوری سے نہیں بتایا جا سکتا، وہ کرنے کے لیے تمہیں میرے قریب آنا پڑے گا۔ وہ پوری طرح مسکراہٹ دباتے تقریباً سنجیدگی سے بولا تھا، مگر نگاہوں میں ناچتی شرارت کی چمک۔ زرمش اسے بھانپ کر اپنے لب بھینچ گئی تھی کہ وہ صبح صبح صرف اسے زج کرنے کو دوبارہ اس سے الجھ جائے۔ صبح صبح فضولیات سے پرہیز کرو، وہ تڑک کر بولی تھی، مگر زاویار کو صاف محسوس ہوا کہ لہجہ بھلے پہلے سا اکڑا تھا مگر اب وہ بولتے وقت محتاط الفاظ کا استعمال کر رہی تھی۔ میں نے کہنا تھا بریک فاسٹ کے بعد تیار ہو جاؤ، ہمیں مینشن جانا ہے، زاویار نے اطمینان سے کہا، مگر زرمش کے چہرے پر روائیاں ضرور اڑیں۔ کون سے مینشن؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے شاہدہ خالہ سے ملنا ہے، زرمش نے غصے سے گراتے کہا تھا۔ مگر زاویار کو تیزی سے بیڈ سے نیچے اترتے دیکھ وہ اس سے متقدم کے طور پر 2 قدم پیچھے ضرور ہوئی تھی۔ اچھلتا ہوا اس کے قریب آیا، چہرے پر کافی ناقابل فہم سے تاثرات تھے جنہیں زرمش نہیں سمجھ پائی کہ یہ دن غصے میں ہے یا نہیں۔ دوسری اور آخری بار بول رہا ہوں، اپنے دماغ میں بٹھا لو، ہم بریک فاسٹ کے بعد مینشن جا رہے ہیں، میری پرمیشن اور مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تم۔ رہی بات تمہاری آنٹی کی تو انہیں مینشن بلا لینا، وہ وہیں آ کر مل لیں گی تم سے۔ اگر کوئی ضروری چیز ہے تمہاری تو اس کی پیکنگ کر لو، زاویار نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ زرمش لب بھینچ کر رہ گئی، جانتی تھی وہ حکم صادر کر کے گیا جس کی ہر حال میں تکمیل زرمش کو کرنی ہے۔ وہ آج اس کے سر پر مسلسل سوار تھا تو وہ اسے کسی قسم کی منہ ماری نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بریک فاسٹ کے بعد بیڈ روم میں آ کر کپڑے چینج کر لیے تھے۔ ہری کے نام پر اس نے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک تک لگانے کی توفیق نہیں کی تھی۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا اس گھمنڈی، مغرور اور ناپراہ ظالم شخص کے لیے ہار سنگار کرنے کا۔ اس کے بعد زاویار نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا یا کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہی اور گاڑی خود ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی یوں ہی بریک بڑے دروازے پر رکی۔ زاویار نے برابر سیٹ پر نیند میں ڈوبی زرمش کو دیکھا جو سیٹ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ گارڈ نے زاویار کی گاڑی دیکھتے ہی دروازہ کھولا تو گاڑی خانزادہ مینشن کے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی کے جھٹکا کھانے پر زرمش نے فوراً آنکھیں کھولی اور اطراف میں نظر گھمائی تو زاویار دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔
وہ بھی پیروی کرتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زاویار بغیر اس کی جانب دیکھے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زرمش تو اتنا وسیع و عریض اور عالیشان گھر دے کر اپنی جگہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ گھر نہیں بلکہ عالیشان محل تھا، شہزادیوں کا محل جو وہ کہانیوں میں سنتی اور فلموں میں دیکھتی تھی۔ بڑا سا گارڈن، اس میں موجود ہر رنگ کے پھول، اور عالیشان نرسری ہو، 2 مالی پودوں میں پانی ڈالے تھے۔ پیچھے جانب جہاں لائن سے گارڈز کھڑے تھے، وہ تو ایک گاڑی دیکھ دروازے کی حیران تھی، پر پوچھ میں کئی ایک گاڑیاں تھیں جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہوش آنے پر اس نے اندر کے بڑے سے داخلی دروازے کی جانب دیکھا تو بے ساختہ اپنی اوپر ہنسی آئی۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ زاویار خانزادہ اسے یہاں بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اس کا بیگ اٹھائے گا۔ پہلے والی عزت دینا تو صرف اسے یہاں تک لانے کا ڈھونگ تھی، اور ڈھونگ مستقل مزاجی سے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے مسرجر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ اسے ضبط کرتے وہ اندر قدم بڑھانے لگی اور ایسے کسی گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تو پل بھر کو وقت رک سا گیا۔ وہ کڑو ضدی اور بیس آدمی ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی کو باہوں میں اٹھائے کھڑا تھا اور بار بار اس کے گال چوم رہا تھا۔ وہ بچی ہنستے ہوئے زاویار کے منہ کو دور کر رہی تھی۔ پیچھے 2 لڑکیاں مسکراتی سر جھکائے کھڑی تھیں۔ زرمش نے لب دانتوں تلے دبائے۔ یقیناً وہ لڑکیاں ملازمہ تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے تن پر کپڑے زرمش کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی تھے۔ وہ لڑکیاں ویل ڈریسڈ اپ تھیں، چہرے پر خوبصورتی تھی الگ، وہ تو اس گھر کی نوکروں سے بھی کمتر تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا خود کا سر بھی کسی ملازمہ کی طرح جھک سا گیا۔ کم مائیگی کا احساس سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اپنے دوپٹے کو مٹھی میں دبوئی تھی حلق میں پھنستے گولے کو نیچے اتارا۔ اتنے میں ایک باریک سی حیرت انگیز آواز اس کے کان سے ٹکرائی، پر نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ڈیڈ، ہو از شی؟ محمل کی نظر جو ہی زرمش پر پڑی، حیرت سے پوچھا۔ زاویار نے پلٹ کر زرمش کو دیکھا تو اس کے چہرے پر موجود ناقابل فہم سے تاثرات سے کچھ کھٹکا۔ پھر جلد احساس ہوا وہ احساس کمتری میں مبتلا ایک وہمی لڑکی بھی ہے، یعنی صرف زبان کی خرابی نہیں بلکہ اور بھی بہت کمیاں اس لڑکی نے اپنے اندر پال رکھی تھی۔ شی از یور مام، زاویار نے محمل کے کان میں سرگوشی نما کہا تو محمل آنکھیں پھاڑے زاویار کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، یہ ہماری اسٹوری پرنسس کی طرح بیوٹیفل ہے، محمل نے بھی سر کو ہوشیارانہ رازداری سے کہا تو زاویار نے بمشکل کہہ کر روک کر محمل کو گود سے نیچے اتارا اور اپنی دوسری بیوی کو دیکھا جو اس کے سامنے تو پوری لڑاکا فوجی بن جاتی تھی اور اب کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس بچی کے سوال پر زرمش زاویار کا جواب سننے کو منتظر تھی، پر ایسا کیسے ممکن تھا کہ اسے وہ شخص سوچ فہم کر دیتا؟ یقیناً وہ شخص کبھی بھی اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف نہ کرواتا۔ ایک کے بعد ایک منفی سوچ اس کے ذہن میں آ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک پکار کے ساتھ 2 ننھے ہاتھ اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئے۔ مام! محمل جو کب سے اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی، پرنسس جیسی ماں ملنے پر خوشی سے زرمش سے چمٹ گئی۔ زرمش نے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے محمل کو دیکھا۔ محمل چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمش نے فوراً نظر اٹھا کر زاویار کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھا صوفے پر ہاتھ ٹکائے خاموشی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زرمش کو سمجھ نہ آیا کیسا ریسپانس دے۔ زاویار کی نفرت تو اکسا رہی تھی، اس بچی کو خود سے دور جھٹک دے، پر اس معصوم بچی کا خلوص اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنا بچپن یاد تھا، ماں کی ممتا بھری محبت کے لیے ترستے ہوئے۔ اس نے بھی تو شبانہ کو پہلے پہل ماں ہی سمجھا تھا، وہ اس بچی کے لیے شبانہ ہرگز نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اختیار کھوتے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھی تھی اور اس بات کو بھی فراموش کر دیا تھا کہ زاویار کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اس کی ایک ایک حس و حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا بھی زرمش کے متعلق جان گیا تھا، وہ بہروپ نہیں دھارتی تھی، وہ جیسی تھی منہ کے سامنے تھی۔ زرمش کے بیٹھتے ہی محمل نے اس کے گال پر لب رکھے اور اس کے گلے میں جھول گئی۔ زرمش خاموش پتھر بنی تھی، بھلا اتنی محبت اور مان بچپن سے اب تک کہیں نہیں ملا تھا، نہ کسی نے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لب پڑپڑانے لگے۔ اپنے لبوں کو حرکت کو روکنے زرمش نے بری طرح لبوں کو دانتوں تلے مسلا۔ نو مام، ڈونٹ کرائی، میں آپ کو اپنے ٹوائے دوں گی۔ محمل زرمش کو روتا دیکھ فوراً بولی تو بے اختیار زرمش روتے روتے مسکرائی۔ اس کی یہ دھوپ چھاؤں سی مسکراہٹ اس قدر حسین تھی کہ زاویار خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میرے کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ محمل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو زرمش بھی کھڑی ہوتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ زاویار خانزادہ ایک تسلی بخش سانس لی اور فون اٹھاتے باران کو کار ملائی۔ یہ سوچ ہی مزہ دے رہی تھی کہ جب باران کو علم ہوگا کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ پرائیویٹ جیٹ تیار کرواؤ ڈوڈ، عارضہ خانزادہ کی بات ایلف بری طرح چٹپٹاتی عارضہ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی، اس لیے عارضہ کا منہ پر رکھا ہاتھ جدوجہد کرتی دانتوں میں دبا گیا۔ عارضہ جو فون پر گفتگو کر رہا تھا تل ملاتا ایلف کو جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہوا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ایلف نے کاٹا تھا اور اتنا سخت کاٹا کہ وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ ایلف گہری سانس لے کر غور سے گھورتے عارضہ کو دیکھنے لگی جو اسے جان سے مار دینے والی نظروں سے گھورا تھا۔ 1 گھنٹے میں کام ہو جانا چاہیے، کہتے ساتھ عارضہ نے فون کٹ کر دیا اور غصے سے ایلف کی جانب بڑھا تھا۔ ایسے عارضہ کو آگے بڑھتے دیکھ ایلف کو کچھ سمجھ نہ آیا تو سائیڈ ٹیبل پر رکھے الارم کلاک پوری قوت سے عارضہ کی جانب پھینکی۔ ایلف کے اچانک حملے پر عارضہ فوراً پیچھے ہوا۔ ایلف کی بچکانہ حرکتیں دیکھ عارضہ کا دماغ مزید گھومنے لگا تھا،
پیچھے بیڈ پر چڑھتے پیچھے کی جانب کھسکتی ایلف نے اب تکیہ اٹھا کر عارضہ کو اور پھینکا تھا۔ اس دوران تیزی سے جو چیز بھی ایلف کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ عارضہ کو مارتی فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ ایلف کو بھاگتے دیکھ عارضہ بھی اس سے پیچھے بھاگا۔ ایلف اندھادھند سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی، پر تیسری سیڑھی پر ایلف کا گاؤن اس کے پیر میں بری طرح الجھا اور وہ نیچے اوندے منہ نیچے فرش پر گرنے کے نتیجے میں ایلف نے ہتھیلی چہرے کے آگے کی، وہ اس کی ہاتھ گرنے کے بعد سرخ ہو گئے اور پاؤں میں مڑنے کے بعد شدید موج کے ساتھ ایک زوردار چیخ ایلف کے منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ زمین پر سر ٹکاتی آنکھیں مید کی ایلف کو گرتے دیکھ عارضہ اچانک ساکت ہوا، پھر تیزی سے نیچے اترا، ایلف کو سیدھا کیا اور غصے سے دانت پیتے ایلف کو گود میں اٹھایا۔ اس سے پہلے میں کوئی باہر آتا عارضہ ایلف کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے، عارضہ نے غصے سے ایلف کو بیڈ پر پٹکا تو درد کو دباتی وہ عارضہ پر چیخی، پر درد کی شدت اتنی تھی کہ لگا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا۔ غصے سے بنا کچھ ایلف کو بولے عارضہ نے ایلف کے مڑے ہوئے پاؤں کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو کٹ کی آواز سے پاؤں سیدھا ہو گیا، ساتھ ایلف کی دردناک چیخ کمرے میں گونجی۔ لیکن اس کے بعد ایلف کو لگا اس کے پاؤں میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ پاؤں کو صحیح محسوس کرتے ایلف بیڈ سے اترتی واپس باہر بھاگنے کو تھی کہ اتنی ہی تیزی سے عارضہ نے جھٹکے سے ایلف کو بازو سے پکڑتے دیوار کی جانب دھکا دیا اور ایلف کا گلا پکڑ لیا۔ ایلف تیزی سے اپنی آنکھیں مید کی۔ سرخ گلابی لب بری طرح پڑپڑا رہے تھے، گال بھی رونے کے بعد سرخ ہو چکے تھے اور آنکھیں سوج چکی تھیں۔ فرحان دلشیر کی طرح تم بھی ایک شفاق لڑکی ہو، عارضہ خانزادہ نے غصے سے کہا تو ایلف آنکھیں کھولتی مسکرانے لگی۔ اور تم پیچھے سے وار کرنے والے ایک بزدل مرد جو سامنے سے فرحان دلشیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایلف استہزائیہ بولی تو عارضہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ تو اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، اس کی محرومیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بتا دیا تھا وہ فرحان دلشیر کا خون ہی تھی۔ اگر مزید ایک لفظ کی بکواس کی تو ٹرسٹ می ایلف، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے عارضہ نے اس قدر وحشت سے کہا کہ ایلف بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اب تک عارضہ خانزادہ کو نرمی دیکھی تھی، آج پہلی بار وہ عارضہ کا اتنا خطرناک روپ دیکھ رہی تھی۔ تب تمہاری اصلیت کھل چکی ہے، تمہیں اب میری وضاحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ اب ایلف آنکھیں میدتی چیخی تو عارضہ اچانک اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا کہ ایلف کو اپنے چہرے پر عارضہ کی گرم جھلساتی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ ایلف نے آنکھیں کھولی تو عارضہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ ایلف پتھر ہو گئی۔ اگر وہ ذرا سی بھی ہلتی تو اس کے لب عارضہ کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ پہلے محض میرا مورا تھی، پر اب تم شطرنج کی وہ رانی ہو جو پوری طرح میری دسترس میں ہے، اور جانتی ہو جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی رانی اور وہ میرے پاس ہے۔ یہ کہتے عارضہ نے بے اختیار اس کے کانپتے لبوں پر غصے سے اپنا انگوٹھا پھیرا تو ایلف کے وجود میں برقی روح کا کوندہ سا دوڑ گیا۔ میں تمہاری نہیں بنوں گی، میں تمہاری رانی یا مورا سمجھے تم۔ نرم لہجے سے ایلف اس کے اتنے قریب ہونے کے بعد بھی گھرائی تو عارضہ سنجیدگی سے پیچھے ہوتے مسکرایا، تم میرے ساتھ آج اور ابھی پاکستان چل رہی ہو۔ عارضہ نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، اب تو سچ کھل چکا تھا، پھر وہ کیوں اب تک یہیں تھا؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، ایلف کو خوف سے کانپتی چیخی تو عارضہ مسکرانے لگا۔ دیکھو پیاری ایلف، تم بہت معصوم ہو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں خاموشی سے چلو، ورنہ جتنے ننھے بچوں کو تم ماں بن کے پال رہی ہو غلطی سے میں بھی ان کے باپ کا رول کر چکا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا باپ کے رشتے کا مان توڑتے ان کو کوئی ایسا نقصان پہنچے جو انسانیت سوز ہو۔ عارضہ خانزادہ نے محض دھمکی دی تھی، پر وہ دھمکی اس قدر کارآمد ثابت ہوئی کہ ایلف کا سرخ ہوتا چہرہ پیلا پڑنے لگا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ایلف نے چیختی عارضہ کا گریبان مٹھی میں جکڑا تو عارضہ غصے سے اپنے گریبان پر ایلف کے ہاتھ دیکھنے لگا، پھر خود پر ضبط کرتا بولا، میرا گریبان چھوڑو ایلف۔ عارضہ نے خود کو چیخنے سے روکا تھا، پر جواباً ایلف بری طرح چیختی تھا، تم ایسا نہیں کرو گے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے ایلف کوئی سمجھ پاتی عارضہ نے ایلف کا ہاتھ مروڑا، یوں کہ ایلف تڑپتی ہوئی چیخی۔ ایلف کی پشت عارضہ کے سینے کی جانب تھی۔ تمہارے بھائی نے میرا بچپن برباد کر دیا، شفاقی کی ساری حدیں توڑ دیں، تم بھی اسی شفاق کی بہن ہو۔ پہلے میں نے سوچا تھا تم بے قصور ہو، تمہیں نرمی سے ڈیل کروں گا، پر تم اس قابل نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے منہ بولے بچوں کے ساتھ کس قدر حیوانی سلوک کروں گا۔ ایلف کو بیڈ پر دھکا دیتے عارضہ نے ہونٹوں پر ڈیول مسکراہٹ سجائی تو ایلف اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بری طرح سے سکنے لگی۔ میں تمہیں نہیں روک رہا، بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، پولیس کو بلانا ہے تو بلا لو، اپنا فون ایلف کی طرف بیڈ پر اچھالتے عارضہ غصے سے بولا۔ ایلف یوں کر اسے دیکھنے لگی تو عارضہ بیڈ پر اس کی جانب جھکا اور اپنی آنکھیں ایلف کی آنکھوں میں گاڑی۔ لیکن تم میری پاور کا اندازہ لگا سکتے ہو، تم اپنے بچوں کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی، صبح کا سورج دیکھنے کو وہ زندہ نہیں رہیں گے، عارضہ نے بے تاثر سر برفیلے لہجے میں کہا تو ایلف کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ ایلف تیزی سے نفی میں سر لانے لگی تو پھر تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جو بھی ضروری سامان ہے پیک کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ عارضہ کندھے اٹکاتا پیچھے ہوا تو ایلف اپنے آنسو صاف کرتے خوفزدہ لہجے میں بولی، میرے بعد میرے بچے، اس کی فکر سمجھتا عارضہ خانزادہ لب بھینچ گیا، پھر گہری سانس کھاتے کھاتے بولا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی پوری ذمہ داری میری ہے، میرے لوگ انہیں سنبھال لیں گے۔ گھڑی میں وقت دیکھتے عارضہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ اشارہ تھا کہ 10 منٹ ہیں، وہ بھی گزر رہے ہیں۔ ایلف ٹوٹے مان اور نفرت سے عارضہ کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تو عارضہ بھی بیڈ سے فون اٹھاتا ایلف کے پیچھے گیا۔ ایلف نے ضرورت کے نام پر محض ایک چھوٹے سے بیگ میں 2 سوٹ اور 2 حجاب رکھے تھے۔
اپنا فون اور لیپ ٹاپ بھی اٹھایا، مگر وہ جانتی تھی وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سامان لے کر اس کا ارادہ اپنے بچوں کمرے میں جانے کا تھا۔ جب اپنے پیچھے آرزو کو دیکھتی وہ خوفزدہ ہوئی۔ میں ایک بار بچوں سے ہیلپ نے اتنا ہی کہا تھا کہ آرزو نے بھی مسئلہ آیا، نیچے چلو۔ آرزو کے حکم پر ہیلپ کمرے سے باہر نکلی اور ایک تڑپتی نگاہ بچوں کے بند کمرے کی جانب ڈالی اور نیچے آ گئی۔ باہر ایک عالی شان بلیک گاڑی کھڑی تھی جس میں آرزو ہیلپ کو لیے بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ تمہاری سوچ اور چاہ کے مطابق ہو رہا ہے؟ تمہیں یہی لگے کہ پاکستان بھی تمہارے پلان کے مطابق آ رہا ہوں، پر اب میں تمہیں سمجھ گیا ہوں برانتے شیر، تو اب گیم تمہارے طریقے سے صحیح۔ یہ سوچتے آرزو نے ہیلپ کی جانب دیکھا جو کسی معصوم بچے کی طرح روتی ہوئی سیٹ پر پیچھے کی جانب گھومی، پل پل دور جاتے اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی معصوم بچے کو اس کے گھر سے دور لے جایا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک سنسان سڑک پر رکی تھی جہاں ایک پرائیویٹ جیٹ کھڑا تھا۔ گاڑی سے نکلتے آرزو نے اپنے ساتھ ہیلپ کو باہر نکالا۔ ہیلپ کی پکار پر آرزو کے ہاتھ ہمیں دے۔ ہیلپ کی آواز میں درد بھری آمیزش تھی کہ وہ پل بھر کو ٹھہر گیا۔ تمہاری اور بھائی کی دشمنی میں میرا کیا قصور تھا؟ ہیلپ کا سوال جان محال تھا۔ آرزو کے لب بین کیا، پھر ڈیول اسمائل پاس کرتے ہیلپ کے کان کے قریب جھکا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم بہرحال دل شیر کی بہن ہو، اور اب آرزو خانزادہ کی۔ آرزو بولتے بولتے الفاظ ادھورے چھوڑ گیا، پھر جھٹکے سے ہیلپ کو کھڑا کیا۔ تم میں کیڑے پڑیں گے، تمہیں شیر کھا جائے گا۔ آرزو کے ساتھ کھینچتی وہ بس مستقل بددعائیں دے رہی تھی اور آرزو خانزادہ سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ پرائیویٹ جیٹ میں چڑھتے ہیلپ کی آنکھیں حیرت سے ساکت ہو گئیں۔ وہ پرائیویٹ جیٹ کم اور چھوٹا سا کمرہ زیادہ لگ رہا تھا۔ آرزو نے ہیلپ کو ایک چھوٹے سے کیبن میں جہاں کمفرٹیبل سا صوفہ تھا وہاں کھڑکی ایک جانب صوفے پر بٹھاتے خود اس کے سامنے بیٹھا۔ اسی لمحے بلیک ڈریس میں ایک گارڈ نے ٹیبل پر لیپ ٹاپ نکال کر رکھا تھا۔ تم پاگل ہو جاؤ گے، لوگ ہنسیں گے تم پر، ہیلپ مستقل اسے کوسنے دے رہی تھی جب اچانک جیٹ نے اڑان بھری تو ایک چیخ کے ساتھ ہیلپ آنکھیں میچ گئی۔ آرزو نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اسے نظر انداز کر دیا۔ جب سب کچھ نارمل لگنے لگا تو ہیلپ نے گھبراتے آنکھیں کھولی۔ اللہ کرے یہ جیٹ پھٹ جائے۔ آرزو کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تو آرزو نے ایک آئی برو اچکاتے اسے یوں دیکھا جیسے وہ دماغ سے پاگل ہو گئی ہو۔ اس جیٹ میں تم بھی موجود ہو، ساتھ میں تم بھی پھٹو گی محترمہ، آرزو نے جتاتے ہوئے کہا تو ہیلپ لب بین کی۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، ہیلپ نے اپنے دکھتے سر کو تھامتے برائی آواز میں غصے سے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں تم سے کبھی معافی مانگوں گا ہی نہیں۔ لیپ ٹاپ میں مصروف آرزو خانزادہ اسی مصروف انداز میں بولا تو ہیلپ نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، جب آرزو کی نظر سامنے اٹھی تو پلٹنا بھولیے وہ اسی سیٹ پر گرتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ آرزو خانزادہ نے سنجیدگی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لیتے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، پھر گہری نظروں سے ہیلپ دل شیر کو دیکھنے لگا۔ جب اچانک کچھ کھٹکنے پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا باڈی گارڈ سوتی ہوئی ہیلپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک آرزو خانزادہ کی بھویں تان گئی اور تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے آرزو خانزادہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہیلپ کو اپنی باہوں کے آسار میں لیتے گود میں اٹھایا۔ احمق، بے وقوف لڑکی! ہیلپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہیلپ کو چھوٹے سے منی بیڈ روم میں لایا جہاں درمیان میں چھوٹا سا بیڈ تھا۔ ہیلپ کو نرمی سے اس پر لٹایا تو نیند میں ہیلپ اس کی کلائی تھام گئی۔ آرزو نے نرمی سے ہیلپ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کی ایک نظر اس کے معصوم بے خبر چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس لیتے وہاں سے باہر نکلا اور غصے سے اس باڈی گارڈ کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم جانتے ہو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی لڑکی مجھے دیکھے۔ آرزو کے سوال پر باڈی گارڈ بری طرح گھبراتے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اپنی عزت پر میں کسی دوسرے مرد کی نگاہ برداشت کروں گا؟ وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ آرزو خانزادہ غصے سے گھرایا تو باڈی گارڈ فوراً منت کرنے لگا۔ سوری سر، مجھے علم نہیں تھا، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ بتائشہ ڈرتے باڈی گارڈ نے کہا تو آرزو خانزادہ نے انگشت اٹھاتے وارننگ دی۔ پہلی اور آخری غلطی، آل رائٹ۔ آرزو کی دھمکی پر مینیجر نے ہاں میں سر ہلایا۔ آرزو واپس اپنی جگہ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا، لیکن بیٹھا اس اینگل سے کہ اس کی نظر ہیلپ پر جا سکے۔ کام کے دوران بار بار وہ ایک نظر ہیلپ کو دیکھتا رہا۔ زریمہ نے پوری قوت سے فون زمین پر پھینکا تو ریشمہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہو گیا ریشمہ؟ ریشمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ خوفناک ہوا کہ اب یہ ڈر نہ جانے اور کتنے لوگوں کی جان لینے والی تھی۔ کتنی خوش نصیب ہے وجیہہ کی بیٹیاں، ہر جگہ سے بچ کر نکل جاتی ہیں۔ زریمہ نفرت سے پھنکار دی تو ریشمہ اس کی عقل پر چبھا ہوا۔ کیا مطلب؟ ریشمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ جانتی ہو آج بہرحال دل شیر کیوں آیا تھا؟ وہ یہ پوچھنے آیا تھا کہ انارا کا ریپ ہوا تھا، جبکہ میں نے تو اسے انارا نہیں زرمش دی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ زرمش نہیں انارا ہے؟ ریشمہ کی بات پر پل بھر کے لیے ریشمہ بھی حیران ہوئی۔ یعنی اس نے اب تک اس ڈائن انارا کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ اس کا اصلی نام بھی جان چکا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ میں نے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھا، محبت کی آگ دیکھی ہے، انارا کے نام پر اس کی تڑپ دیکھی ہے۔ کمرے کی ہر چیز کو غصے سے زمین بوس کرتی زریمہ چیخ رہی تھی، جبکہ ریشمہ سن رہ گئی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، کہ اس کے مرنے کی خبر کے بعد بھی اس نے انارا کے لیے کتنی دعائیں کی تھی۔ یعنی وہ یہاں سے نکلی تو اس امیر زادے کے گھر کی ملکہ بن کے وہاں راج کر رہی ہے۔ وہ زریمہ نفرت سے چیخ رہی تھی، جبکہ ریشمہ جو سمجھ
نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اس بات پر زریمہ کیا مسئلہ، اسے کوٹے کی سرداری تو مل چکی تھی اور آج معلوم ہوا وہ حرامزادی زرمش کہیں اور نہیں زاویار خانزادہ کی بیوی بن کر اس کے گھر پر راج کاری ہے۔ زریمہ کی بات پر ریشمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہی خانزادہ جو اس دن زرمش کے پاس آیا تھا۔ ریشمہ نے اس حسین نوجوان کو یاد کرتے کہا تو زریمہ ہاں میں سر لانے لگی، ہاں وہی، اب مجھے ساری گیم سمجھ آ رہی ہے۔ اس دن زاویار خانزادہ بھی اس چڑیل کے عشق میں پاگل ہو کر گیا تھا جب بھی بہران دلشیر نے زرمش مانگی تھی، پر زرمش تو بھاگ گئی تھی۔ پھر بہران نے زرمش مانگی تو اسے انارہ دی گئی۔ پھر زرمش زاویار خانزادہ تک کیسے پہنچی؟ یہاں زریمان الجھ گئی تھی کیونکہ زرمش اور انارہ ہم شکل ہیں، یہ تو صرف زریمان جانتی تھی۔ تب تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے زریمان، تمہیں تو یہاں کی سرداری مل گئی نا، وہ جی ہیں یہ مرے، چھوڑو اب ان سے کیا تعلق۔ ریشمہ نے بات کو ہلکا کرنا چاہا پر اسی وقت زریمان نے ریشمہ کو غلط بول دیا۔ فرق پڑتا ہے ریشم، بہت فرق پڑتا ہے، مجھے میری کامیابی اتنا سکون نہیں دے رہی اتنا گانوں پر میں ان دونوں کے سکون کا ذکر سن کر لوٹ رہی ہوں۔ میں یہاں ایک کوٹھے کی ملکہ اور وہ ایک ریاست کی، ہرگز نہیں، مجھے سکون صرف ان دونوں کی بربادی دے سکتی ہے جو مجھے کسی حال میں دیکھنی ہے۔ مجھے زرمش انارہ کی بربادی دیکھنی ہے، بس تم دیکھ جاؤ میں اب کرتی کیا ہوں ان دونوں کے ساتھ۔ اسے سے کہتی زریمہ ریشمہ کا چہرہ جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تو ریشمہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، پھر ہاتھ اٹھاتی زرمش اور انارہ کے لیے دعا کرنے لگی کسی بھی طرح وہ زریمہ کے شر سے بچ جائیں۔ جس نے سگی ماں کو نہ بخشا وہ ان دونوں کا حال تو اور عبرتناک کرتی۔ ہاتھ میں پکڑی ڈرنک کی گلاس پوری کو اسے زمین پر مارتا وہ چیخا تھا، کتنی جدوجہد کی تھی اس نے پر ہر بار ناکام ہوا تھا، پر کوشش نہیں چھوڑی تھی۔ زرمش کو کوٹے پر بھیجنے کے بعد وہ ایک منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ زرمش کو کوٹے پر بھیجنے کے بعد اسے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ سر تاپیر زرمش کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، پر یہ سوچ کہ اب تک تو زرمش کے وجود کو دوسرا مرد حاصل کر چکا ہوگا اس کی محبت دب جاتی تھی، کیونکہ بے شک غلط کام کرنے کے بعد بھی اسے وہی لڑکی چاہیے تھی جسے کبھی کسی نے چھوا بھی نہ ہو۔ پھر کچھ وقت مزید گزرنے کے بعد اس نے کی زرمش کے لیے محبت ناسور بننے لگی۔ پھر یہ احساس ہوا کہ اگر اس کا جسم داغدار ہو بھی گیا تو وہ اسے اپنا لے گا، اور اس سے لیے بہت امید سے اس نے زریمان سے گزارش کی تھی کہ اسے زرمش چاہیے، جس پر پہلے تو زریمان نے اسے ٹھیک ٹھاک ذلیل کر کے کوٹے سے باہر پھینکوا دیا، لیکن محض 2 ہی دن گزرے تھے جب زریمان نے خود اس سے رابطہ کیا۔ سچ یہ بتایا کہ زرمش اب تک پاکا اسے کسی مرد نے نہیں چھوا اور وہ کوٹے سے فرار ہو گئی ہے۔ اگر ابرار اسے ڈھونڈ لے تو زرمش کی قیمت وہ 1 کروڑ ادا کرے گی۔ جب سے وہ زرمش کی تلاش میں لگا ہوا تھا، لیکن آج زرمش کو لینڈ کروزر کی فرنٹ سیٹ پر ایک جانی پہچانی ہستی کے ساتھ دیکھ کر ابرار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پہلے اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ زرمش جسم فروشی کر رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ کوئی بھی لڑکی کسی جسم فروش لڑکی کو دن کی روشنی میں فرنٹ سیٹ پر نہیں بٹھاتا۔ کیا زرمش کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ ابھی اتنے رئیس شخص سے یہ کیسے ممکن تھا؟ محبت ہی یا ضد کہ اسے زرمش زاویار کے مقابلے میں حقیر لگی تھی۔ وہ امیر شخص اس کوٹھے والی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ ابرار کے مطابق وہ تو محبت میں بہت بڑی قربانی دے رہا تھا اس لڑکی کو اپنا کر جس نے کئی دن اور کئی راتیں کوٹے پر گزاری ہیں۔ گاڑی کا نمبر وہ نوٹ کر چکا تھا، لیکن معلومات حاصل کرنے پر اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ چاہ کر بھی زرمش تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اب بزنس ٹائکون زاویار میں راج خانزادہ کی بیوی تھی۔ اب اسے حاصل کرنے کے لیے زریمہ کی مدد لازم تھی، کسی بھی قیمت پر اسے زرمش چاہیے تھی۔ جب بھی اس نے زریمہ سے رابطہ بحال کیا تھا، زریمہ نے پوری بات سننے کے بعد اسے تسلی دی کہ زاویار کے گھر تک رسائی زریمہ اسے دلوائے گی، پھر وہاں سے زرمش کو لے کر نکلنا اس کا کام ہے۔ ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ابرار کو اتنی رقم بھی دے گی کہ ابرار زرمش کو لے کر دوسری شہر میں سیٹل ہو جائے۔ بس کچھ وقت اور پھر تم میری باہوں میں ہوگی زرمش، میں اپنی غلطی کو سدھار لوں گا، تمہیں سب سے چھپا کر اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا، تم اس زاویار خانزادہ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تمہیں چند دن استعمال کر کے وہ چھوڑ دے گا، پر میں ساری عمر تم سے محبت کروں گا، کبھی تمہیں یہ احساس نہیں دلواؤں گا کہ تم کوٹے پر رہ چکی ہو۔ تصور میں زرمش کو سوچتے ابرار نے مسکرا کر کہا، سعادت نشی کے زور سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔